یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ بشہر ربیع قد بدا نورہ الاعلی شہ نشین پہ تشریف فرما شہزادگان سلسلہ نوریہ اسراریہ مخلفاء سلسلہ نوریہ محترم معظم عشاقان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسان مند، احسان کا اعتراف کرنے والے اور اپنے محسن کو نہ بھولنے والوں میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور جتنی دیر آپ یہاں اس فقیر کو سنتے رہیں اور یہ فقیر جو کچھ بھی سناتا رہے، محفل جب تک رہے، آپ تمامی حضرات سے فقیر ملتمس ہے، ملتجی ہے کہ آپ درود شریف کا ورد جاری رکھیں، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود اس کے منہ سے نکلتے ہی ایک پرندے کی طرح زمین اور آسمان سے اڑتا ہوا جاتا ہے۔ تو ملائک یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ وہ ہوتے ہوتے جب عرش تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود پاک کو ایک پرندے کی شکل دیتے ہیں جس کے سیدھی جانب 70,000 پر ہوتے ہیں، بائیں جانب 70,000 پر ہوتے ہیں، پھر ہر پر کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے ہر پر میں 70,000 پر ہوتے ہیں، اور ہر پر کو اللہ تعالیٰ ایک چہرہ دیتا ہے، تو ہر پر کے اعتبار سے 70,000 اس پرندے کے منہ ہوتے ہیں، اس 70,000 منہ میں 70,000 زبانیں ہوتے ہیں۔ یہ بندہ قیامت تک ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کے لیے وہ پرندہ مغفرت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ارشاد فرمانے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مجھ پر درود پڑھنے کی خصوصیت ہے، یہ سننے کے بعد جس کی مرضی چاہے وہ کثرت کرے چاہے وہ قلت کرے۔ تو آج سے 11 روز سے آپ حضرات سن رہے ہیں، اللہ اس نشست و برخاست کو ہمارے لیے سرمایہ نجات بنا دے۔ اور یہ ہوتا ہی ہے، کوئی عبادت 1,80,000 پیغمبروں کی امتوں میں ہو یا امت محمدیہ ہی کی ہو، فرض نماز ہو یا روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل یا فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، سنت موقدہ ہو، نوافل ہو، مستحب ہو، کوئی بھی رہو، اس کے اندر اگر ہماری توجہ اور ہمارا ذہن بڑھ جائے تو اس عبادت کا ثواب ہم کو نہیں ملتا۔ نماز کو جائیں اور نماز پڑھنے والا یہ سمجھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ دیکھ کر مجھے نمازی کہیں، تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا دیتے ہوئے
کہ میں زکات دے رہا ہوں لوگ مجھے سخی کہیں، تو حدیث پاک کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، بروز حشر مولا بولیں گے میاں تیرے نام عمل تو خالی ہے، کچھ بھی نہیں لایا تو وہ بندہ بولے گا مولا میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو مولا نے اس کو جواباً مولا تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میاں تم نے جو نماز پڑھی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہیں نمازی کہیں، وہ بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا، تمہاری شہرت ہو گئی کہ تم نمازی ہے، آج کے روز تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح زکات والے کو ہوگا، اسی طرح حج کرنے والے کو ہوگا، قصہ مختصر سب عبادت ہے۔ لیکن یاد رکھو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی یہ فتویٰ دیتے ہیں ہر عبادت میں توجہ اور اخلاص اور نیت پر عبادت کا انحصار ہے۔ اگر بندہ درود لاؤبالی طور میں بھی پڑھتا ہے تو وہ حقارت نہیں جاتا۔ ارے عبادت میں تیرا اور تیرے مولا کا تعلق ہوتا ہے، یہاں رسول اللہ آئے اس لیے مولا تیرے پکارنے کو کبھی رد نہیں کرتے۔ امطار الصلاۃ کتاب میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، ایک بندہ مومن کا انتقال ہو گیا، خبر میں جانے کے بعد ہمارے جو پرانے دوست ہیں منکر نکیر آئیں گے، ان سے پوچھیں گے من ربوں کا، تو وہ بندے کو اس کا جواب نہیں آئے گا، کیونکہ آج کا ہمارا ماحول کیا ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ضعیف تو ضعیف ہی ہے، نوجوان تو نوجوان، بچے تو بچے ہی ہے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہر دنیا کے معاملے میں ہمارا پوزیشن اٹینشن پوزیشن ہے، ہر وقت ہم تیار رہتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے معاملے میں 12 مہینے میں صرف 12 دن، 11 مہینے 19 دن غفلت میں جاتے ہیں۔ اگر ہماری جو حالت آج یہاں ہے، اگر یہ ہر دن رہے گی، خدا کی قسم کسی قوم میں یہ مجال نہیں کہ ہماری طرف نظر بھی اٹھا کے وہ دیکھے۔ ارے مومن کہتے اسے ہیں جو مولا کی قدرت میں تصرف کرتا ہے، اس کا نام بندہ مومن ہے۔ ارے ہم خلیفۃ اللہ ہیں، بچوں کا کھیل نہیں میرے دوست۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ ارے جو مولا کی قدرتوں میں تصرف کرے اس کا نام خلیفہ ہے۔ یا کوئی یوں لگا کے آ گیا قلم تو ہماری ہوا نکل جا رہی، انہیں آ جا رہا، انہیں آ جا رہا، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا۔ حقیقت یہ ہے آپ اپنا منصب حقیقی کو چھوڑ دیے۔ تو میں آپ نوجوان بچوں سے عموماً میرے بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، آؤ اللہ کی طرف۔ یاد رکھو اس دنیا کے 50,000 سال کا ایک دن حشر کا ہوگا، یہاں کے 50,000 سال کا ایک دن حشر کا ہوگا۔ یہاں ریٹائرڈ ہوئے 58 60 سال 65 سال میں گھٹنے اٹھنے بیٹھنے نہیں دیتے، تو یہاں کے 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس میں پھر یہ کاؤنٹ کر کے دیکھو، آپ لوگ سائنسداں ہیں پڑھے لکھے ہوں گے، تو یہ 70 سال 100 سال کا وہ 50,000 سال میں کہاں پہ شمار ہوگا، غور کیجئے۔ تو یہ 60 سال 70 سال 100 سال 500 سال جی لو، وہ تو ہے نہیں، لیکن جینے کی خواہش حدیث پاک میں آیا بندہ جیسا جیسا ضعیف ہوتا 2 چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، ایک حدیث میں 3 چیزوں کی، عورت کی خواہش بڑھتی، موت سے ڈر پیدا ہو جاتا، دنیا کی محبت ہو جاتی۔ اب نوجوان رہا تو اس کا خون گرم رہتا، نکالیں گے کھینچ دیں گے، ہوتا ضعیف لوگا میں مارا تو بیوی بیوہ ہوتی، بچیوں کی شادیاں کرنا ہے، لڑنے ہی چھوڑ دیتا۔ حالات ایسے ہے نا، یہ ہمارے روزمرہ کے جو معمولات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اگر یہ جو ہماری گرمی ہے صرف 12 دن کی، اگر زندگی بھر 12 مہینے یہ رہے گی، خدا کی قسم ہماری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ ہم خود اپنے دین کو، اپنے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پس پس ڈال رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اور پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ۔ تو خیر بات دوسری طرف جائے گی، کیونکہ نواب بھائی بھی ہے، اب میرے تقریروں سے بہت مطمئن ہو گئے، اب میں اصلاح کی طرف آئے تو نواب بھائی بول رہے تمہارا وہی رنگ اچھا ہے، رنگ بدلا رکھو، کیونکہ وہ میرے وجدان ہے، وہ میری فیلنگز ہے جو میں بولتا ہوں، لیکن نہیں بولنے سے بھی دل دکھتا ہے، اس وجہ سے اصلاح کرنے کو بھی بولتا ہوں۔
لیکن میرا رنگ کچھ اور ہے. کیوں کہ میرا رنگ یہ ہے, اگر کوئی دیوانہ یہاں سے جائے اور آپ کی گاڑی کا آئینہ پھوڑ دے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ دیوانہ ہے یار, چھوڑ دو اس کو, کیا بولیں گے. شانہ پتھر مارا تو وہ بچہ چھوٹا بھی رہا تو اس کے اماں باپ سے پیسے وصول کرتے مگر پیسے لیتے. تو ایک بار میں اپنے آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھنے کے بعد اس دن سے میں اپنی زندگی میں میری یہ فیلنگز اور میرا یہ وجدان ہے, ارے اپن کسی کے دیوانے بن جانا. حشر میں 100 حسابہ کتابہ لے کے آتے, دیوانہ پتھر اٹھا کے مارا تو دیوانہ ہے, وہ چھوڑ دو, اس سے کیا حساب. اس دن سے میرے دل کی یہ کیفیت رہتی, تو میں کو پڑھتا ہوں تبھی وہی حدیث آتی, دیکھتا ہوں بھی تو وہی منظرات دکھتے, میری سوچ بھی وہی ہے, میرا خیال بھی وہی ہے, لیکن وہ بولتا ہوں تو بعض لوگ اعتراض کرتے, اس سے ڈر کے میں جو ہے نا وہ چیزیں بولنے سے بھی کتراتا ہوں. تو خیر, اب منکر نکیر آ کے پوچھتے ہیں من ربوں کا, تو وہ صاحب کو جواب نہیں آتا. پھر من ربی کیا ہے, ماں دینوں کا سوال یاد ہے آپ کو؟ ناؤ بھائی تیار کر دیے. اس کے بعد ما تقول فی شان حاضر رجل, تو وہ کچھ بھی نہیں بولتے, وہ پریشانی کے عالم میں رہتے. ایک سفید لباس میں شخص آ کے کہتے ہیں من ربک کا یہ جواب ہے, ما دینک کا یہ جواب ہے, ما تقول فی شان حاضر رجل کا یہ جواب ہے. اور فرشتوں کو صحیح جواب دے دیتے, نکل فرشتے چلے جاتے. یہ جو شخصیت آئے تھے ان کو انہوں پکڑ کے بولتے بھائی یہ پریشانی میں اماں ہے نا ابا ہے, بیوی کے واسطے ہم لڑتے تھے, وہ ان کو چوری کا مال لا لا کے سونے ڈالے, ہم ساڑیاں بنائے, ساس سسرے کی خدمت سوب کرے, بچوں کے واسطے وراثت بول کے بلڈنگ نہ چھوڑے, وہ ریلوے میں بھی مارے, وہ آفس میں بھی مارے, سب مار کے کرے مگر سب چھوڑ دیا. تم کون ہے؟ تو وہ بولیں گے ایک مرتبہ تو رسول اللہ پہ حدیث درود شریف پڑھا تھا, وہ درود میں ہوں جو آج تیری مدد کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے جب تک میں خبر میں تو رہے گا میں تیرے ساتھ رہوں. اب آپ لوگوں کی مرضی ہے, کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم آپ کے سامنے ہیں, ہمارے بعد جو آئیں گے کیا ان کے بھی درود سنیں گے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب ارشاد فرما رہے ہیں, اسمعوا صلاۃ اہلی محبتی وعارفہم, ارے جو میرے محبت والے مجھ پہ درود پڑھتے ہیں ملائک بیچ میں نہیں رہتے, میں خود ان کا درود سنتا ہوں اور ان کو جانتا بھی ہوں, اور ان کے محبت کے علاوہ جو درود پڑھتا ہے فرشتے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں. تو کیٹیگری بدلو میرے دوست, رسول اللہ کی نظر میں آ جاؤ. رسول اللہ کی نظر میں آنا ہے تو میں بولا نا وہ پتھر والے دیوانے بن جاؤ, یہ دنیا سے چھوڑو. ارے مومن تو وہ ہوتا ہے خدا کی قسم جو یہ دنیا بھی چھوڑے وہ دنیا بھی چھوڑے. تیرے چاہنے والوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. تو معلوم یہ ہوا میرے دوست جب تک آپ یہاں رہیں درود شریف کی کثرت کرتے رہیں, یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اب یہاں یہ بات کہ بھئی یہ میلاد منانا نہیں منانا 11 دن سے آپ سنیں اور سنتے رہیں گے, لیکن میں اپنے وجدان سے جو بات سرکار دو جہاں کہلوائیں گے یہ فقیر کہہ کے گزر جائے گا. یاد رکھیے یہ جو محفل ہے اس امت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کی جماعت کے بعد ساری خلقت میں سب سے بڑا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں, یہ میلاد النبی کی تعظیم جو کر دیا, من عظمہ کے لفظ ہے, ہاں رسول اللہ کی میلاد کی محفل ہے جو سوچ لیا جنت میں وہ میرا ساتھ رہے گا, اسے میں جنت میں لے جاؤں. یہ محفل والوں کو حضرت ابوبکر صدیق کا یہ قول کافی ہے ہمارے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرما رہے ہیں, رسول اللہ کے میلاد پر جو 1 درہم خرچ کر دیا اسلام زندہ کر دیا, اور اس کو موت نہیں آتی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھتا. حضرت ابوبکر یہ بول رہے ہیں, حضرت علی یہ بول رہے ہیں, حضرت عثمان غنی کیا بول رہے ہیں, جو میلاد النبی پر 1 درہم خرچ
کیا گویا وہ جنگ بدر میں شریک ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں جو میلاد النبی کی محفل منعقد کیا اس کی تعظیم کیا گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. خلفائے راشدین یہ بول رہی ہیں. اب انگلی مارنے والا نہیں بول رہا تو تم اس کو مانتے ہیں, اب یہ رسول اللہ کے غلاموں کو مانیں گے. اگر یہ خلفائے راشدین کی بات غلط ہے تو یہ جو آج کے زمانے میں یہ انٹرنیٹ اور ترجموں کے بچے پیدا ہوئے ان کو کیا دین معلوم, ان کو معلوم کیا ہے. تو میرے پاس خود 3-4 روز پہلے ایک بچہ آیا کہ بولا حضرت یہ لوگ بول رہی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے حضرت موسیٰ کا مقام ہے. کیوں؟ اس کا وجہ وجوہات دیکھو. اس لیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن میں 3-4 مرتبہ ہے, حضرت موسیٰ کا سب سے زیادہ. تو جس کا تذکرہ ہوگا انہیں بڑا ہے. تو میں بچوں کو کچھ بھی نہیں بولا, سمجھ گیا ان لوگوں کیا ہے. بچوں کو بٹھا کے ادھر کے ادھر کے بات کر کے سرکار کی تعلیم کی بات کرے. 20 منٹ ہو گیا. میں بولا اب میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ ٹائم دیکھ لینا. 20 منٹ کے بعد وہ بچوں نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے, آپ کا کیا. 3 بچے آئے تھے, تینوں اپنا اپنا نام بولے. تو بولا 20 منٹ میں کبھی آپ لوگوں کا نام لیا؟ میں پوچھا تو بولا نہیں لیا. تو بولا جو سامنے رہتا اس کی نام کی ضرورت نہیں رہتی, اس کو اس کے نام کی ضرورت ہے. ارے موسیٰ کا مقام دور پر ہے, میرے نبی کا مقام مولا کی آنکھوں میں. موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے لیے دور پر جانا پڑتا ہے. مولا تعالیٰ بول رہے فاصبر فإنک بأعیننا, میرے حبیب مدینے میں نہیں تم میری آنکھوں میں رہتے ہو. ارے جو آنکھوں میں رہتا ہے اس کو نام لینے کی ضرورت نہیں. تم مجھے دیکھ کے مزہ لیتے ہو, میں تمہیں دیکھ کے مزہ لیتا ہوں. ارے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا میں, وہ پردے میں تھے. ظاہر ہے تو زمین و آسمان عرش و فرش سب محمد ہی محمد ہے, اس کے سوا. ارے وہ خود پہ بھی نظر ڈالے تو محمد ہی محمد, جو نظر آنے والی چیز کا نام محمد ہے. تو بات یوں چلی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام زیادہ قرآن میں آیا. تو یہ انٹرنیٹ کے بچے ہیں. تو بچوں کو اگر میں قرآن میں ایسا ہے یہ ہے اگر بولتا تو بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا. تو میں بچے آنے کے بعد ایسا ہے حضرت ایسا بول رہے خطیب صاحب, وہ ایسا بول کے ہمارے کو بول رہے, اس کا جواب سمجھ میں نہیں آیا اور ہم قرآن دیکھ لیے بول رہا بچہ. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہے. تو میں بولا ہاں واہ صحیح بات ہے, ایسا ہے بول کے ٹائم دیکھ لو بول کے 20 منٹ کے بعد یہ جواب دیا. اس کے بعد میں بولا واہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ ہے, آدم علیہ السلام کا آدم ہے, عیسیٰ کا عیسیٰ ہے, یونس کا یونس ہے, نوح کا نوح ہے, ابراہیم کا ابراہیم ہے, اسماعیل کا اسماعیل ہے, ادریس کا ہے, سمود کا, سب کے نام ہیں. یہ نون کس کا نام ہے پوچھا, یاسین کس کا نام ہے, کس کا نام ہے, الف لام کس کا نام ہے. ارے قرآن نام ہے رسول اللہ کی, اس کے سوا بولا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو انہیں بڑھاوا دے رہا. قرآن میں کہیں بھی موسیٰ رسول اللہ بول کے ہے کیا بتاؤ. بولا محمد رسول اللہ ملتا, موسیٰ رسول اللہ کہیں بھی نہیں ملتا. تو معلوم یہ ہوا یہ ان دونوں کے کلام کرنے کے کنیکشن کا نام قرآن ہے. مولا تعالیٰ کے جو مقصد و منشا ہے اس کو کس طرح ریلیز کرنا, اس چیز کا نام قرآن ہے. ارے موسیٰ علیہ السلام کو وحی لینے کے لیے, کلام کرنے کے لیے دور پر جانا پڑتا. میرے رسول حضرت عائشہ کی مانڈی پر بھی ہے تبھی بھی وہی ہے. ارے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دور ہے, میرا نبی جہاں ہے وہی دور ہے. ارے موسیٰ کو نظر لڑانے کے لیے, دیدار کے لیے دور پر جانا پڑتا. ہمارے لیے محمد کو دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم وہی دور ہے. تو ہم کو وہ نسبت ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ارے یہ نسبت تو حشر کے دن دیکھنے کی رہے گی.
समागमी, इतनी गहराई परेशानी, हर उम्मत अपने नबी के पास जाएगी, लेकिन हर नबी क्या बोलेंगे? इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के तरफ, यही बोलेगी ना। बुखारी की हदीस है, बुखारी है उसको, बुखारी की, उससे पूछो कि सरकारें तो जहां क्या बोलेंगे, सरकारें तो जहां क्या बोले? आना लगा मैं छू रहे हो सिफारिश करने वाला मेरे। तो आप हम क्या समझते हैं कि सरकारें तो जहां हशर हमारे गुनाहों के फरिश्तों को मालूम करने के लिए है या हमें जलील करने के लिए है, अल्लाह ताला को नहीं मालूम कौन कितना गुनाह किया। फरिश्तों को हमको सजदा नहीं करना बोले थे, अब उनके सामने जलील करने के लिए है? नहीं, सारी खिलकत को बताना है कि आज मेरे मोहम्मद की क्या जलवा फरमाइयां है, क्या आनाइयां है, वो बताने के लिए है सर, है हमारे मजाक के लिए है सर नहीं। बात समझ में आई? तो वहां पे क्या होगा? सरकारें तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो मुझ पर जितना दुरूद पड़ेगा क़यामत में वो मेरे साथ उतना करीब रहेगा। तो अब उतनी गर्मा गर्मी में, उतनी परेशानी के अंदर सरकारें तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक दी जाएगी, बुराक दी जाएगी ना। अंबिया से बढ़ के तो कोई भी नहीं है, सरकार के बाद सारे अंबिया हैं। अंबिया से बढ़ के तो ना हजरत अबू बकर है, ना हजरत उमर है, ना हजरत उस्मान गनी है, ना हजरत अली है। बुराक देंगे तो हजरत बिलाल हबशी, सरकार को बिठाएंगे वही गुलाम जो मदीने में है, मौला के सामने नुकेल पकड़ के चले जाएंगे। नमाज और रोजा हज और ज़कात अपनी तरफ, गुलामी माँ काम आने वाली। बात समझ में आई है? तो सरकार के जितनी रिश्ते गुलामी बढ़ाएंगे, खुदा की कसम यहाँ भी काम आएगी, वहां भी काम आएगी। अरे सहाबा से सीखो, ये मेरी जज्बाती बात नहीं है। सहाबा की एक जमात अफ्रीका की जंगल की तरफ चली, वहां जाने के बाद अफ्रीका के जंगल में एक कौम जिसका नाम बर्बर है, उनके पास पहुंचे, शाम हो गई। वहां पहुंचने के बाद जहां पहुंचे सहाबा, वहीं पर डेरे डालने लगे। तो वो कौम बोली कि भाई यहाँ तो दरिंदे रहते हैं, शेर आते हैं, शाम होते ही पूरे चौपाए दरिंद शेर वगैरह वगैरह सब आ जाते हैं, आप लोग मत रोका जाएंगे। ये बोलना ही था। एक सहाबी रसूल उठ के बोलते हैं, ऐ दरिंदो, जंगल के दरिंदो, ऐ शेर, ये सही है कि ये तुम्हारे रहने की जगह है? आज रात रसूलुल्लाह के गुलामों का यहाँ पड़ाव है, तुम अपने मकान खाली कर दो। वो कौमे बर्बर देखने लगी, एक सहाबी कहने की देर है, पूरे जानवर अपने अपने बच्चों को लेकर वो मकान खाली कर तारीख में ये चीज लिखी है, सहाबा ने हमको ये बताया। अरे गुलामी का रिश्ता यहाँ भी है, वहां भी है, लेकिन तुमको यूटिलाइज करने आना है। अरे जैसा राबता रहेगा उस राबते से तुम काम करेंगे। सरकारें तो जहां से राबता कभी नहीं है, इसीलिए तो तुम उसको इस्तेमाल नहीं करते। सरकार से जिसका जितना राबता कभी रहेगा, खुदा की कसम वो दोनों जहां में उतना मस्त रहता है। तो पूरे दरिंदे चले, वो कौमे बर्बर देखी, ये पूरी जमात भी नहीं। सहाबा को ये बोलते ही बोल रहा था ना, हिसार बनाओ, आयतल कुर्सी पढ़ना, फिर वो यासीन इत्तिबार पढ़ना, मुसल्ले लगा दो, ये कुछ भी नहीं। सहाबा को मालूम है जिस पे कुरान नाजिल हुई वो आयतल कुर्सी नहीं, बोलता कुरान रसूलुल्लाह है। बोलता कुरान सरकारें तो जहाँ है, उनका नाम लिए तो सल्तनत उन्हीं की है, नाम से सारी बिगड़ियां बन जाती। सहाबा का ये ईमान है। अब ये इंटरनेट के बच्चे बोल रहे हैं ये कहाँ है कुरान में, ये कहाँ है हदीस में। बाबा तुम्हारे पास नहीं होगा, हमारे पास है। हर एक की बात है। तो अब मिलाद मनाना नहीं मनाना ये भी सही। तो कुरान में जो अल्लाह ताला बोले वो आयत रख के फिर मैं अपनी बात कर लूं। सूरह इब्राहिम में 5वीं या 4थी आयत है, अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इरशाद फरमा रहे हैं, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज क़ौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 9 निशानियां अल्लाह ताला ने दी।
تو موسیٰ علیہ السلام اس نشانیوں کو بتا کر قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں موسیٰ ان کو اندھیرے ضلالت جو کفر کی ہے اس سے نکال کے روشنی کی طرف لانا. دوسرا کیا ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. موسیٰ یہ تمہاری جو امت ہے ان کو اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ. تفسیر قاضین اٹھا کے دیکھو, تفسیر مدارک, کئی تفاسیر اٹھا کے دیکھو. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ میں پورے مفسرین لکھتے ہیں سرکار دو جہاں کی میلاد سے بڑھ کے اللہ کا کوئی اور دن نہیں ہے. ارے جنت بھی ہو, حشر بھی ہو, ساری چیزیں ایک طرف ہے, میرے آقا کا اس لباس بشری میں آنا ایک طرف ہے. اس سے بڑا کوئی اور دن نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ کو حکم ہو رہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. اب انجمن فدائیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لالا بڑے والوں کو رسول اللہ کے دن کو یاد دلا رہے تھے. یہ بدعت ہے بول رہے ہیں, کیا کریں گے؟ ارے یہ ہم اپنی خودی سے نہیں عرش والے کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہونا. اب دیکھو آپ, مولا تعالیٰ کے پاس بھی بہت اہمیت ہے کس کی؟ برتھ ڈے کی. برتھ ڈے, یوم پیدائش, جمعہ ہے. جمعے کے دن جو مصلی اپنے گھر سے تیار ہو کے جاتا ہے, فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں کہ اس کو نیچے جانے نہیں دیتے. جب وہ مسجد جاتا ہے واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ صحابہ خود پوچھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جمعے کی اس لیے خصوصیت دی ہے کہ آدم کو اس دن اللہ نے پیدا کیا. تو اب انہیں میلاد النبی بنا وہ تو کہاں بول رہا, جمعے کو اس کو مسجد کو نکوا بول رہا, وہ بھی بدعت ہے. تو مولا تعالیٰ کیا کیے؟ حج کرنا فرض ہے. حج کرنا فرض ہے. سرکار دو جہاں کی زیارت کرنا فرض نہیں ہے, فرض ہے. اہل دل کی بات نہیں, تم خانقاہ والے اس لیے بول رہے, تم خانقاہ والوں کے پاس تو کعبے کا بھی کعبہ مدینہ طیبہ ہے. اب وہ یہاں پہ اپن کہاں ہے, یہ چھلے غوث اعظم کے اندر ہے, وہاں کے بات کو بولو, یہاں کی بات سنو. وہاں کی بات تم جو بول رہے ہیں کہ کعبے سے مدینہ طیبہ جانا فرض ہے, نہیں آئینے فرض ہے. اگر ہم کعبے کو چلے جائیں تو کعبے کا قبول حج کا ہونا نہیں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کعبے کو جائے اور میری زیارت کے لیے نہ آئے وہ مجھ پر ظلم کیا, اور جو کعبے کو چلا گیا میری زیارت کے لیے آیا وہاں ایک حج کا ثواب ملے گا, میری زیارت کو آنے والے کے لیے 2 حج مبرور و مقبول کا ثواب ملے گا. یہ اس حیثیت سے فرض ہے. لیکن ظاہری طور پہ مولا تعالیٰ, اب کئی لوگ ہیں نا وہ حج کر کے واپس ہو جا رہے ہیں, ارے وہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ مولا تعالیٰ وہ ضروری کرتے تو آتے تو ان کو بھی ثواب ملتا تھا. اب آج کل کیا ہو گیا, گھر چھوٹے ہو گئے نا, ہر دعوت چہلم بھی شادی خانے میں ہو رہا, شادی بھی شادی خانے میں ہو رہی, ہر چیز شادی خانے فنکشن ہال میں. کیوں؟ گھر کے اندر کام کرنے والے نہیں ہیں, اس لیے ہر چیز شادی خانے میں ہو رہی. تو اب دعوت میں ہر کوئی آتا, لیکن جو گھر والا رہتا انہیں گھر میں بھی آتا, دعوت میں بھی آتا. تو مولا تعالیٰ بولے تم لوگ کعبے کو اور شادی خانے کو, میرے گھر کو تم لوگ آنے کے قابل نہیں. آپ دعوتیاں ہیں, جو خاص دعوت والا رہتا وہ میرے گھر میں بھی آتا, میرے شادی خانے. تو یاد رکھو یہ جو کعبے کو جاتے ہیں عام دعوتیاں ہوتے ہیں, مدینہ طیبہ والا مدینے کو جب جاتا ہے خدا کی قسم وہ جب مدینے پہنچتا ہے عرش اعظم پہ پہنچ جاتا ہے. یہ میں نہیں, علماء اہل سنت الجماعت کا فتویٰ ہے. جو مٹی مبارک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو لگی ہوئی ہے, عرش اعظم سے بھی اس کا مقام بڑا ہے. تو اب اس نوعیت سے مدینہ طیبہ نہیں گیا, کعبے کو آ گیا.
تو تمہاری بات بھی صحیح کہ مدینہ طیبہ جانا فرض ہے، تو وذکرہم بایام اللہ، تو مدینہ طیبہ جانا بھی فرض کیسا ہے؟ اس بات چلتے چلتے سنا دوں۔ فتح مکہ کا واقعہ مجھے بہت پسند کہ وہ اہل طریقت والوں کے لیے، دیوانوں کے لیے خدا کی قسم ہماری زندگی اس ایک واقعے پہ قربان ہے۔ فتح مکہ ہوئی، نماز کا وقت ہوا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اذان دے دو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال اب اذان دینا کا تو مسجد بنی نہیں، کعبے پہ چڑھ جاؤ۔ اسی لیے امام احمد رضا خان صاحب نے کہا یا حضرت علامہ اقبال نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے، کعبہ تو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ دیکھ لیا۔ تو اب جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی عاشق ہے، بہت ان سے مجھ کو محبت، کیونکہ ان کے سوانح حیات میں یہ واقعہ جب پڑا تو جب سے میں ان کو بہت چاہتا ہوں۔ جب آپ کی 62 سال عمر ہو گئی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 62 ایئر جب ان کے رننگ ہو گئی تو آپ اپنے دیوان خانے میں روتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ دوست جب آئے آ کے پوچھنے لگے حضرت رونے کا کیا ماجرا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، تو کہہ رہے تھے کہ میرے آقا کو 63 سال میں یہاں سے رحلت ہوئی، میرے آقا کی غلام ان کے برابر نہ ہو جائے اس لیے رو رہا ہوں۔ ارے آج چاہنے والے اس کے رسول کے دعوے کرنے والے ہیں، موت کی بات آئی تو ہیبت سے مر جاتے ہیں۔ میرے دوست موت نام ہے لقائے محمد الرسول اللہ، ارے اس جسم کو چھوڑا کہ ادھر دیدار نصیب ہوتا اس کا نام، ایسی ہزاروں زندگیاں قربان ہیں ان کے ایک طرف دیکھنے کے لیے، ارے یہ جسم کو چھوڑنے کا نام رسول اللہ کی ملاقات کا نام ہے۔ اس لیے میرا دادا حضرت نور المشائخ علیہ رحمت و رضوان ہمیشہ یہ شعر پڑھ کے روتے، موت کے مزے جو عاشق قبول کرتے، مسیح و خضر بھی رونے مرنے کی آرزو کرتے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قیامت تک حیات ہے، لیکن دیدار رسول کی وجہ سے جو نقطہ کم خبر میں آتا ہے مزہ، اس کے لیے جو حضرت خضر تڑپتے ہیں ان کو بھی آرزو ہوتی کہ جب جسم چھوڑوں ادھر رسول اللہ کو دیکھوں۔ خضر بولے تو بات یاد آئی، سن لو، میرے رسول اور ہمارے آقا کی امت میں کیسے کیسے غلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی ولی نے پوچھا اے خضر آپ پھرتے کہاں ہیں؟ ہمیشہ ہر ایک کی مددگیری کرنا ان کا کام ہے، ہر پریشان کو راستہ بتانا یہ کرنا معلوم آپ کا کام ہے، تو آپ کھاتے پیتے کہاں ہیں؟ تو حضرت خضر نے فرمایا ہر 6 مہینے میں ایک مرتبہ فضیل ابن عیاض جو رسول اللہ کے غلاموں کے غلام ہیں ایک مرتبہ دیکھتا ہوں تو 6 مہینے تک ان کی دید کی مستی میں رہتا ہوں۔ کیا بات ہے، ایک غلام کی دید میں اتنی مستی ہے، کملی والے کے دید میں کیا مستی ہوگی، عرش والے کی دید میں کیا مستی ہوگی۔ میرے بھائیو آؤ اس مستی کے طرف، اس مستی پہ کونین قربان ہے، ارے یہ عالم بھی قربان، وہ عالم بھی قربان ہے، اس دید کی جو مستی ہے، اس دید کی مستی ہے، اس دید کی مستی میں یاد رکھو بندے کو نہ اپنا خیال ہوتا ہے نہ کسی اور کا خیال ہے، اس کی طرف آؤ، یاد رکھو یہ کٹھن راستہ ضرور ہے لیکن بڑے مزے کا راستہ ہے، اس کا سلیبس بہت کٹھن ہے لیکن جب مزہ لگ جاتا ہے تو اس سے اچھا کوئی اور سلیبس نہیں، اس سے اچھا کوئی اور سلیبس نہیں ہے۔ اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے حلق کے اندر ایک بار حلاوت ایمانی آ جاتی ہے وہ جان دیتا ہے ایمان سے پلٹتا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان نام ہے رابطہ، کنیکشن آف رسول اور اللہ کے کنیکشن کا نام ایمان ہے۔ جو رسول کی معرفت جان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو گیا، 1000 جان قربان کرے گا، ایک پلک بھی ان سے غفلت میں نہیں رہے گا۔ دیکھو
سب سے زیادہ دنیا میں کون ہمیں چاہتا ہے؟ ماں. اگر ہم گھر میں نہیں رہے تو ماں بے چین رہتی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی ہزاروں مائیں قربان ہیں. ایک ماں کا رابطہ یہ ہے کہ وہ ہمارے بغیر نہیں جیتی ہے. ارے النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، یہ جو رگے جاں ہیں اس سے زیادہ قریب تجھ سے تیرا رسول ہے میرے بھائی. تو یاد رکھو یہ رگے جاں کی حرکت سے زندگی ہے یہ تم سمجھتے ہو. دیوانوں کے بعد رسول کی دیدار سے زندگی ہے. ارے دیوانہ رسول دکھتے ہیں تو جیتا ہے، وہ نظر سے ہٹ جاتے ہیں تو اسی وقت وہ مر جاتا ہے. اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب حضرت بلال حبشی چڑھ گئے کعبے پہ. اب یہاں ہے تو قبلہ یہاں ہے، ادھر ہے، کدھر ہے؟ ادھر ہے. مؤذن صاحب ادھر دیکھیں گے. حضرت بلال حبشی چڑھنے کے بعد سرکار کو دیکھ رہے پریشان، حیران و پریشان ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے، میری طرف دیکھ کے آسان. ارے کیا اس سے معلوم ہو رہا ہے کعبہ ایک جہت کا نام ہے. مولا جدھر جلوگر ہے ساری جہتیں اسی میں ہے جس کا نام محمد رسول اللہ. ساری جہتیں ادھر ہی ہے، زمین و آسمان عرش و فرش. ارے جلوگر ہے مولا کا نام محمد رسول اللہ. جو سمجھنا چاہتا ہے آجائے سمجھا دوں میں اس کو. تو بات یاد رکھو صحابہ کا صحابی کا عمل ہے نا. یہ کوئی نوری شاہ صاحب کا پوترا نہیں کیا، ابرار اللہ شاہ صاحب کا مرید نہیں کیا، سلطان علی شاہ صاحب کا مرید نہیں کیا. ارے صحابی رسول کیے ہیں جن کی آہٹ سرکار دو جہاں جنت میں دیکھتے ہیں. جب معراج کی رات سرکار دو جہاں سفر کر کے صبح آئے، حضرت بلال حبشی سے پوچھتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا ایک عالی شان محل میں نے وہاں دیکھا، تمہارے ٹہلنے کی وہاں آواز آ رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ایک رک کے تھوڑی بات کروں. بلال حبشی تو مدینہ طیبہ میں سو رہے ہیں، مکے میں سو رہے تھے، پھر وہ کون سے بلال ہیں؟ رسول تو نہیں ہے نا بلال حبشی، ولی ہے نا. حدیث سے خود ثابت ہے ولی ہر جگہ رہ سکتا ہے. سبحان اللہ. حدیث سے خود ثابت ہے. اور لوگ بولتے ہیں کہ ولی آتا نہیں ولی جاتا نہیں. ارے کون سی جگہ ہے جہاں ولی کے بغیر ہے؟ سبحان اللہ. تو جس کا جیسا انٹینشن ہے اس کو ویسی چیز نظر آتی ہے. کیا خیال ہے سجاد؟ تو جس کا جیسا متمح نظر رہے گا، جو جیسی سوچ کا ہے اس کو مولا ویسا نواز کے رکھتے ہیں. ارے تم تو خلیفۃ اللہ ہو یار. یہ عالم وہ عالم، سارے عالم میں تیری سیر ہے، اسی کو خلیفہ بولتے ہیں. پر بات دوسری طرف جاتی. تو حضرت بلال حبشی وہاں چڑھے اور کعبے کے اوپر چڑھے. سرکار تو جہاں فرما رہے ہیں بلال ادھر ادھر مت دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو. کیوں؟ عرش والا میری طرف دیکھتا ہے تو تیرا کیا ہے؟ کیوں؟ مولا تعالیٰ کو رہی ہے سرکار تو جب میں بولا گرا بانا یہ تو آپ بولیں گے ایسا کیسا ہے؟ بولتے جا رہے ہیں. مولا تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ سیف الصفحہ میں ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء. میرے حبیب یہ بیت المقدس کی طرف ضرور قبلہ تھا لیکن تم بار بار یوں دیکھنا جو تمہارا آسمان کی طرف ہے. میرے حبیب آپ کے چہرے کو دیکھنا ہی تھا، جہاں تمہاری مرضی ہے اس کو میں نے قبلہ بنا دیا. ارے حقیقت میں تو 360 بت ہوں گے ضرور، تمہارا چہرہ اٹھنے کے بعد بت کدے کو بھی میں نے کعبہ بنا کے رکھا. ارے 1,80,000 پیغمبر یہ بتا دو گے کوئی رسول اللہ کو مثل کہنے والے. ارے مثلیت کا انبیاء میں نہیں کوئی تو تو کہاں سے مثل بن سکتا ہے؟ ارے مولا کی بھی رسول اللہ سے تعلق دیکھو، محبت دیکھو. بت کدا ہے 360 بت بیٹھے ہیں کعبے کے اندر. میرے حبیب کی آنکھ اٹھنا تھا. انہوں بولے پورے لا ایک طرف، قانون ایک طرف، تمہارے آنکھاں اٹھنا ایک
طرف ہے. ارے جو یہ آنکھیں اٹھنے کا مزہ دیکھتا ہے اس سے پوچھو آنکھ اٹھنا کیا ہے. میرے رسول کی آنکھ اٹھنے کا نام یہ عالم شہادت ہے. ارے میرے رسول کی آنکھ بند کرنے کا نام عالم برزخ ہے. تو خیر و بات دوسری طرف جائے گی کیونکہ سروں پہ سے اوپر سے بات جائے گی تو مزہ نہیں آئے گا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار دو جہاں کی مثلیت کی بات کرتے ہیں یہ لوگ. تو اب میلاد منانا سمجھ میں آ گئی بات. سورہ ابراہیم کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے رہی کہ اللہ کے ایام کو اپنی امت کو یاد دلاؤ. یہ قرآن کی آیت رکھ دیا. ترمذی شریف کی بھی ہے, مشکات شریف میں بھی یہ حدیث آئی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رہتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بالالتزام, کیا بولیں گے انگلش میں, کیا بولیں گے پرٹیکولرلی آپ یہ روزہ منڈے کیوں رہتے ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اس لیے رہتا ہوں, اس دن مجھ پر وحی آئی اس لیے رہتا ہوں. اگر فدائیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 12 دن مناتی ہے تو کم کرتی ہے, یہ اس کا ظاہر ہے. لیکن انجمن فدائیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رکن باطن رسول سے بھی واقف ہے, ہر سانس میں وہ میلاد مناتا ہے. یہ ہمارے دادا کا اور میرے پیر کا صدقہ ہے جنہوں نے دلوں کو زندہ کیا. ہم جانتے ہیں ہماری ہر دھڑکن بوجہ محمد الرسول اللہ. تو انجمن والے فدائیہ نے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکن ظاہری طور پر یہ بات میلاد مناتا ہے تو وہ بدعت نہیں کرتا, اس کا باطن تو باطن ہی ہے. اللہ کا فضل ہے, اللہ نے ہمیں اس لیے چن لیا ہے. مولا تجھ سے یہ التجا ہے رسول کے ظاہر کا بھی پابند بنا, اسی عشق میں موت دے, اسی عشق والوں میں ہمارا اثر کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا دن منانا, سرکار دو جہاں خود روزہ رہتے. جمعے کا دن کیا ہے, کس کے یوم پہ, یوم پیدائش ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. کیوں ادھر لگا کے مسجد کو جاتے ہیں, کیوں فرشتے تمہارے پیر کے نیچے پیر بچھاتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ آدم کی شکل میں کوئی اور دم بھر رہا ہے, اس لیے آدم کی شکل میں کوئی دم بھر رہا ہے, کوئی پردے سے باہر آ رہا ہے, اس لیے بولے کہ آج عید کا دن ہے. ارے گھر کے اندر سے اب کوئی ڈرائنگ روم میں آ رہا ہے, کوئی بازار میں آ رہا ہے, اس لیے بولے یہ عید کا دن ہے. پھر بھی طلب باقی تھی. ارے آدم سے عیسیٰ تک سب آتے رہے, سب آتے رہے, مظہر اتم نہیں آئے تک بولے چلاتے رہو چلاتے رہو. مظہر اتم جب آئے بولے اب اس کے سوا کوئی اور ہونا ہی نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو آدم علیہ السلام کی یوم پیدائش کے دن کیا ہو گیا, عید المومنین ہو گئی, حدیث میں ہے. تو ان کو بولنا برتھ ڈے وہاں بھی نہیں ہے, نہیں آنا تم لوگ کیونکہ تمہاری مغفرت ہوتی نہیں. جو مسجد کو آئے گا اس کی مغفرت ہوگی. فرشتے اور پاک تم گندوں کے پیر کے نیچے بچھانے کا سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ یاد رکھو جس کا قلب پاک ہے وہی پاک رہتا ہے. جس کے قلب میں گندگی ہے خدا کی قسم وہ داڑھی گھٹنوں تک پالا بھی تو کوئی معنی نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے پاس. کیونکہ یاد رکھو انما الاعمال بالنیات, یہی سے سارا معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ قرآن کیا بول رہا ہے, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ یہ بیوی بچے نہ پیسہ جاگیر کام آئے گا, لیکن جو میرے پاس سلامتی والا دل آئے گا اسی کو میں کامیابی سے سرفراز کروں. تو معلوم یہ ہوا جس کا دل رسول اللہ کی محبت کا گھر بنتا ہے وہی عطا ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم کی جماعت میں آتا ہے. اعمال کا تعلق ظاہر سے ہے, یاد رکھو, رسول اور اللہ کا تعلق قلب سے ہے. تو جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے اعمال کوئی کام میں نہیں آنے والے. 70,000 کروڑ سال شیطان عبادت کیا, کیا کام آیا؟
دل میں رسول کی محبت نہیں تھی, تعظیم نہیں کرا حضرت آدم صفی اللہ کی. مولا بولے سو اٹھا کے لے کے چلے جا. تو بات کیا ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم, حضرت عیسیٰ, حضرت نوح, حضرت آدم سب آئے, مگر مولا تعالیٰ کیا کیے؟ سمود, حضرت نوح, حضرت موسیٰ, حضرت نوح, جتنی بھی قوم ہیں اپنے نبی کے ساتھ آئے, نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو ختم کر دیے. ہے نا, معلوم ہے آپ لوگوں تو پڑھتے, آج کل قرآن موبائلوں میں بھی آ گیا. آئی فون ہے, وہ کیا ہے, سیمسنگ گیلیکسی کیا کیا ہے, میرے پاس تو نہیں ہے. آپ لوگ متمول ہے, پیسے والے آپ لوگوں کا ہے, کیونکہ مجھے اس میں ٹائم خراب دکھتا. جتنی دیر ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھتے اتنی دیر میں کم سے کم 600-700 مرتبہ درود پڑھ سکتے. تو اس لیے وہ کام کرنا تو ہے, کیونکہ نوجوان بچوں کی زندگی اس پہ منحصر ہے, تو اس لیے وہ کام بھی کرنا ہے. لیکن پیروں سے اگر لگ گئے تو دل بیار دس بکار یہ کیفیت آ جاتی. کیونکہ جب دل میں اللہ پیر بٹھا دیتا ہے تو تم کام ہاتھ سے کرو یا زبان سے بولو, دل تو اللہ سے لگا رہتا ہے. یہ کیفیت آنے کے بعد آپ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں. خیر, تو اب یہاں سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی میلاد منائی. حضرت جمعہ آدم علیہ السلام کی یوم پیدائش. اب کیا ہونا ہے؟ مولا تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ کا دن یاد دلاؤ. اب اگر نبی سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پہ اگر گفتگو چلے گی, کیونکہ سنتے آ رہے ہیں, کئی آیتیں ہیں, وہ بات دوسری طرف ہوگی. تو اب میرے ذہن میں یہاں بیٹھے بیٹھے بات آئی, کیونکہ میرے بھائی متین نے جو نعت پڑھے اس کے بعد میری کچھ کیفیت بدلی. تو ویسے تو یہ فقیروں کا یہ حال ہے کہ کوئی کتاباں دیکھ کے وہ تیاری کر کے آ کے تو تقریر کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. میرے پیر و مرشد, میرے والد صاحب, میرے دادا ہمیشہ یہ تاکید کرتے, میاں خود کی نفی کر کے ٹھہر جانا, جو کملی والا بولنے لگا ہے بولتے جانا, خود کو بولنے والا نہیں سمجھ رہا. تو بچپنے سے آنکھ کھولے جب سے یہی تربیت میں ہے, تو کوئی عنوان بنا کے تو آنے کا سوال نہیں ہے. جو مولا تعالیٰ ہدایت دیے بولتے رہنا, کیونکہ بولتا مولا ہی ہے, بندہ نہیں بولتا. وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما, اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا, موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو نہیں کی. پھر بات دوسری طرف جائے گی. تو اب یہاں کیا ہے, ایک ہوتا ہے مثال. یہاں پہ جو گڑبڑ چل رہی ہے نا, موسیٰ علیہ السلام کی بات چلی, وہ بچے بولے کہ بھئی قرآن میں سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کم ہے, موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہے. اس وقت یہ بچوں جب بولے تو ان کو میں سمجھایا کہ بابا ایسی بات نہیں ہے, قریب اس کو عقلی بھی دیا. اس کے بعد وہ بچے بولنے لگے انا بشر مثلکم بھی ہے نا. تو میں بولا بابا مثلیت ایک الگ چیز ہے. سرکار دو جہاں کو آپ کیا مانتے ہیں؟ سرکار نبیوں میں سب سے اولو العزم نبی ہیں, رسولوں میں سب سے اولو العزم رسول ہے. تو سرکار کو کیا بولتے ہیں آپ کہ وہ بے نظیر بھی ہیں, بے مثال بھی ہیں. نبیوں میں بھی کوئی ان کی نظیر نہیں, رسولوں میں بھی ان کی کوئی مثال نہیں ہے. تو میں ان کو یہ بتایا, دیکھو بیٹے مثال کیا ہوتا ہے اور نظیر کیا ہوتا ہے. مثال سجاد ہے اور غوث پاشا ہیں, دونوں کو دو کان ہیں, دو آنکھ ہے, منہ ہے, ناک ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے, سب کچھ ہے. اور ابرار اللہ شاہ صاحب سے نسبت غلامی بھی ہے, سب ہے. تو دونوں کیا ہو گئے؟ مثل ہو گئے. لیکن غوث پاشا کا باطن الگ ہے, سجاد پاشا کا باطن الگ ہے. باطن میں دونوں کی نظیر کوئی اور نہیں ہے. انا بشر مثلکم میں سرکار تو جہاں کا مثل جو ہوتا ہے ممثل لہو, جو جس سے مثال دیتے ہیں, انگریزی میں کیا بولیں گے اس کو, ایگزامپل جو ہوتا ہے, تو انہیں اس کا جز ہوتا, جس سے ہم مثال دیتے ہیں وہ اس کا جز ہوتا ہے, پارٹ ہوتا ہے, اس کا حصہ ہوتا ہے. تو سرکار دو جہاں کو مولا تعالیٰ
انا نذیر لکم نہیں بولے, انا بشر مثلکم بولے. کیونکہ نذیر بولے تو ان کے اندر بھی وہ کیفیت ہونا پڑتا. بشر کو اس لیے بولتے ہیں جس سے مثال دی جاتی ہے وہ اس کا پارٹ ہوتا ہے. تو میرے رسول کو مولا تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں انا بشر مثلکم, میں تم جیسا نہ ہوں. ایسا ہے کہ دیکھو تم بھی میرے جز ہو, میں مولا کے نور سے ہوں, تم میرے سے بنے ہیں اس لیے میں تم جیسا ہوں. انا بشر مثلکم, میں تم جیسا ہوں. تو سرکار دو جہاں بشریت کے بھی, نورانیت کے بھی, ملکوت کے بھی, جبروت کے بھی, لاہوت کے بھی, سارے عوالم کے کل کا نام محمد رسول اللہ. اس لیے انا بشر مثلکم بولے, انا نذیر لکم نہیں بولے, میں تمہاری نذیر ہوں نہیں بولے. کیوں کہ رسول اللہ کا نذیر کوئی نہیں ہے. جس کا نذیر سامنے جس کو نذیر بناتے ہیں اس میں غیریت ہوتی ہے, عینیت نہیں ہوتی, جز اور کل نہیں رہتا. مثلیت میں جز اور کل رہتا ہے, نذیر میں نہیں ہوتا. اس لیے مولا تعالیٰ بولے میرے حبیب تمہاری حقیقت تو میں جانتا ہوں. یہ بشریت بولے تو یہ ناچ رہے, ان کو یہ بھی بتا دو, کسی دیوانے سے ملیں گے تو بتائے گا ارے بشریت بولنے والے وہی یہ بات سے رلیے ہے سرنڈر ہونے کے لیے کہ تو رسول اللہ کا جز ہے. اس حیثیت سے تو رسول اللہ کا مثل ہے. نذیر تو میرے رسول کی نہیں ہے. اب کیا نذیر کیا مثال کیا وہ آپ کو انبیاء سے سمجھاتے ہوں. سب سے پہلے کسی ذات کا نام ہوتا سجاد, اس کے بعد اس کی ایکٹیویٹیز کیا کرتا ہے. وہ بچہ MNC میں کام کرتا ہے, ہائی ٹیک سٹی میں. پھر وہ کیا اس کے صفات ہیں, شریف ہے, شریر ہے, اچھا ہے, برا ہے, پڑھا لکھا ہے, کیا ہے, اس کے صفات ہیں. اس کو کیا بولیں گے کیریکٹر. ایکٹیویٹیز دین آفٹر کیریکٹر. اس کے بعد اس پرسنالٹی. اب اس کی شخصیت, اس کی ذات. یہ چاروں کو سمجھنے کے بعد ذات سمجھ میں آتی. سمجھ میں آیا؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اب سب سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے لو. پھر نام میں نذیر اور مثلیت کو سمجھاؤں گا میں بحولی تعالی. ٹائم ہے نا آپ لوگوں کو؟ میں بھی بھوکا ہوں تو بول رہا ہوں سنو آپ دبا کے, کیونکہ رمضان میں بھوکے رہے تو دبا کے بولتے رہا. ہر جنا ڈرتا ہے بھوکے وہی لگا بول کے, کھا لیے تو نیند آتی. تو اب کل سے تو جاگنا نہیں ہے آپ لوگوں کو, کیونکہ یہ لالا بڑے کا ماحول ہے, کون ہندو ہے کون مسلمان, کہیں گلی میں بھی معلوم نہیں ہو رہا. ہمارے اولڈ سٹی میں اور دن بھی اب رات بھی اب دن دکھ رہا. جاگ جانا ہے. ارے ایمانی حرارت ہونا میرے دوست, ایمانی حرارت کا نام غلامی ہے. تو خیر آپ لوگوں کے یہ ماحول ہے, سوسائٹی ہے, اس میں. تو اب سب سے پہلے اسم. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد. کہاں ہے یہ نام سرکار کا؟ یہ دنیا میں ہے میرے بابا. آسمان دنیا میں سرکار کا نام کیا ہے؟ احمد ہے یا محمد ہے. تو احمد وہاں کا نام ہے, یہاں کا محمد نام ہے. سجاد کا نام یہاں پہ سجاد ہے, کمپنی میں دوسرا نام لکھے تو فراڈ ہے. نہیں ہے, ہے نہیں ہے, بولو. تو ایک ہی پرسنالٹی کا ایک نام ہوتا. پرسنالٹی جتنے بدلتے جائیں گے اس کے نام بدلتے جاتے. آدم علیہ السلام کا نام آسمان پہ بھی آدمی ہے, زمین پہ بھی آدمی ہے. کیا اللہ تعالیٰ کہ بولے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں آدم کو بنا رہا ہوں. آسمان پہ بھی سرکار کا نام کیا ہے؟ احمد. زمین پہ محمد. کسی عاشق نے کیا کہا؟ احمد بولتے بولتے الف نکال دیے, میم نکال دیے, تو کیا ہو گیا؟ اور بات دوسری طرف جاتی. تو اب کیا ہو گیا؟ آسمان دنیا پہ احمد, آدم علیہ السلام کا وہاں پہ آدم, سرکار کا یہاں پہ نام محمد, وہاں پہ سرکار کا آدم علیہ السلام کا یہاں نام
आदम अलैहिस्सलाम में नाम में क्या है सिमिलरिटी, क्या बोलेंगे आप? नहीं है, मिसलियत नहीं है। तो ये मुर्गे के बच्चे के साथ कैसा नाम में बराबरी हो सकती? अब देखो हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नाम अबुल बशर से गुफ्तगू चल रही है। अबुल बशर के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ हवा से शादी करो। हदीस है बैहक़ी में वगैरह में इसका तज़किरा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का निकाह होने के बाद जब करीब जा रहे थे, हजरत हव्वा को क्या बोले मौला ताला, महर मांगो। तो इनको क्या औरता जबी भी थे क्या, माँ खाला बुक्कू भाईना नंदा अरे मांगो बोलने को। अब तो नंदा सताते ना भाई, फिर सासा भी सताते, फिर वो पूरा औरतों का कुटुंबम रहता सताने के वास्ते। फिर मगर अपनी बच्ची को कोई नहीं मांगना, इन्हों भाव को पूरा तंग करते रहते, वैसे कुटुंबम है ना हर जगह। तो अब बात तो हवा हजरत हवा को थे नहीं, फिर उन्होंने कैसा बोले? तो मौला ताला वहां से हमको ये बता रहे, हजरत आदम करीब जाते हजरत हवा बोले महर जो। अब आदम अलैहिस्सलाम तो एमएनसी में काम नहीं करते थे, नौजुबिल्लाह। अब पैसे कहां से लाना? मौला हवा महर मांग रही है। अब देखो सरकार दो जहां का नाम, सरकार दो जहां का नाम, हजरत आदम को मौला ताला इरशाद फरमा रहे हैं, आदम तुम होंगे अबुल बशर, हकीकत में मेरे मोहम्मद के बच्चे हो तुम। जिस्मानी नौयत से तुम मेरे हबीब के बाप होंगे जरूर। हकीकत मोहम्मदी में सारे आवालिम का अगर बाप है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे हबीब पर 21 या 17 बार दुरूद शरीफ पढ़ दो। दुरूद पढ़ना ही था। हजरत हवा खामोश बढ़ गए, पैसे मांगना था ना, 1 तोला सोना मांगना था, है ना। हजरत हवा खामोश बढ़ गए। यहाँ और एक बात बताओ मेरे को, महर के पैसे बच्ची का बाप लेता, मायके वाले लेते ना, जो उसका वली रहता उन्हें लेता ना, बच्ची लेती क्या? उसूलन तो बच्ची को देना है लेकिन वली लेता ना। तो दुरूद सरकार पर पड़े तो हजरत हवा खामोश बढ़ गए। तो हजरत हवा के भी बाप कौन हुए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? तो हजरत हवा के कोई बाप नहीं है। जाहिरी तौर पर हजरत आदम और हजरत हवा दोनों के बाप भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इसलिए सरकार पे दुरूद पढ़े, उधर बोले कि वहां पे कुर्बत नसीब हो गई। मेरे को बताओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम पढ़ के भी कोई भी वहां पे दुकान चलाया क्या? हालांकि अबुल बशर है ना, बात नहीं चलाना तो मिसलियत हुई। सरकार के नाम में गैरियत है, सरकार के नाम में ही गैरियत जिस्म। अब उसके बाद हजरत आदम वहां से जन्नत से यहाँ आए। हदीस पाक में आया 2000 साल अला इख्तिलाफ और रिवाया हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम रोते रहे। हदीस पाक में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आंसू अगर जमा कर दिए जाते तो जमीन का कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहता, कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहता था। उतने आंसू बहाए, तौबा कबूल नहीं हुई। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। अल्लाह ताला खुद बोले, अल्लाह से आदम ने सीखा क्या? अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बोले, मौला जो मुझसे ज़ल्लत हुई, फुरोगुज़ाश्त हुई, तेरे हबीब के नाम से उसको माफ कर देना। डाले मौला जी, फतलक्का आदम, कुरान बोल रहा। फिर उसके बाद मौला ताला बोल रहे, आदम गुनाह तो माफ हो गया, छोड़ो भाई वो तो जान दो, भूल जाओ, मगर ये बोलो यार तुम वो बात कैसा सीखे? ऐसी बात नीचे उतर के बोल रहा हूँ मैं आपको। अच्छा वो सब जानते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं, क्या बोले इम्पोर्टेंट, ये बात बोलो तुम के, ये सीक्रेसी से तुम कैसा वाकिफ हुए? मौला ताला हदीस है, हजरत उमर इसके रावी है। अब मौला ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोले, मौला अब जब ये जिस्म में आप रूह फूके, आँख खुली तो सबसे पहले देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श पे जिसका नाम लिखा हुआ है मौला, अब
اس سے بڑھ کے تیرے نام کے ساتھ نام ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ ہے جو ہو کچھ ہے, اس لیے نام لے لیا. اب یہاں ایک بات بولنا میرے لیے, سب سے پہلے نبی رسول کون ہے وہ؟ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم ہے نا. آدم کی آنکھ کھولے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ کیا بات؟ تو میں جو تمہیداً بولا حضرت آدم ابو البشر ضرور ہے, اس سے پہلے نبی بھی ہونا, امت بھی ہونا, تو اب حقیقت میں ساری عوالم کے باپ کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے. اس لیے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اب مولا تعالیٰ حضرت آدم کو اس کے بعد بولے, امام ابو حنیفہ بھی اپنے مساند میں اس حدیث کو نقل کیے ہیں. مولا تعالیٰ بولے ہاں آدم جب یہ بات ہے تو حقیقت سن لو. لولا خلقت محمدا لما خلقت الافلاک. لما خلقت, اے آدم اگر میں میرے حبیب کو پیدا نہیں کرتا تھا تم کو پیدا نہیں کرتا. اس حصے کو یہاں لے کے دیکھو, رسول اللہ کی وجہ سے آج ہم ہیں نا, تو اب انہوں ہمارے لباس بشری میں آئے, اس لیے خوشی منائیں گے نہیں منائیں گے؟ ارے سونیا گاندھی ہو یا کوئی الو کا پٹا, جا کے اگر کسی قوم کے پاس اس کا لباس پہنتے ہیں تو اخبار میں فوٹو آتی کہ یہ پرسنالٹی وی آئی پی ہمارا لباس پہنی. آج رسول اللہ ہم جیسے لباس میں آ رہے ہیں, ہماری خوشی کا کیا عالم ہے. اور لالا گڑے کے ہر مسلمان اپنے گھر میں رقص کر کہ نبی میرے صورت میں آ جا رہے ہیں. ناچتے رہو, کودتے رہو, اب تو عالم ہمارے اندر ہے. عرش بھی ہم میں ہے, فرش بھی ہم میں ہے, سب کچھ ہم ہی ہم ہیں, کیونکہ رسول اللہ ہم میں آ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب حضرت آدم کو مولا بولے لولا خلقت محمدا لما خلقت. اے آدم اگر میں میرے حبیب کو پیدا نہیں کرتا تو میں تم کو پیدا نہیں کرتا. بات یہی ختم ہونا تھا. اس کے بعد مولا تعالیٰ اشارہ دے رہے, یا آدم لولا خلقت محمدا لما خلقت الافلاک. اے آدم اگر میں میرے حبیب کو پیدا نہیں کرتا تو یہ آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا. نبی امت کے لیے ہے, آسمانوں کے لیے بولو. نبی کا تعلق کس سے باوا؟ ایمبیسڈر کا تعلق کس سے ہے؟ پبلک سے ہے یا زمین آسمان سے ہے؟ پبلک سے ہے. تو سب سے پہلے پبلک کو بول دیے آدم میرے حبیب نہیں تو تم بھی نہیں, تم صفی اللہ نہیں. اس کے بعد بولے میرے حبیب نہیں تو یہ سارا آسمان, یہ ڈیرے زمینوں کی زمین کچھ بھی نہیں, ہوئی رہتا تھا. اور یہ بات ختم. اشارے کیا مل رہی؟ ارے میرے حبیب کے وجہ سے یہ زمین بھی ہے, آسمان بھی ہے, عرش بھی ہے, فرش بھی ہے, لوح بھی ہے, قلم بھی ہے, تم بھی ہو, میں بھی ہوں. اب آگے مولا تعالیٰ کا ارشاد فرما رہے یا آدم لولا خلقت محمدا لما اظہرت ربوبیتی. اے آدم ارے آگے سن لو, اگر میرے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا. ارے اسی موقع پہ پہنچ کے تو ہمارے پیر سمجھاتے ہیں محمد رسول اللہ طالب بھی ہے, مطلوب بھی ہے. آئینہ مولا کا نام محمد رسول اللہ, مظہر اتم کا نام محمد رسول اللہ, جلوگاہ ہے مولا کا نام محمد رسول اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب حضرت آدم سب سے پہلے رسول, عرش پر آپ کا نام ہے, کس کا نام ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آدم آئے تو پبلک آدم کی اولاد, اس کے بعد سارا تسلسل چلا. تو جب آدم ہی نہیں رہے تو رسول کیسے؟ یہ تو خانقاہ میں تم سمجھ گئے, باہر والوں کی دعوت ہے, سیکھو. پھر وہاں پبلک بھی ہونا, رسول بھی ہونا, مولا سے لینا, ادھر مخلوق کو دینا. آدم ہی نہیں تھے تو سرکار کس کو دے رہے تھے؟ اب حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم زمین پہ آئے تو کیا کلمہ ملا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. میرے سرکار کا کلمہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے
कलम पैदा किया। अर्श के गंगूरों पे क्या लिखा है? लिखो बोल के कौन बोले? अल्लाह ताला बोले ना। लिखो बोल के कौन बोले? अल्लाह ताला। किसको बोले? कलम को बोले। क्या लिखो बोले? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब यहाँ सैयदना अली मुर्तजा लिखा हुआ है। पेंटर को बुला के अगर नवाब भाई बोले लिखो, तो पढ़ने वाले कौन रहते? पेंटर से पहले नवाब भाई रहते। तो कलमा सबसे पहले लिखने से पहले कौन पढ़े? मौला ताला पढ़े। लिख ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे मेरे नबी का कलमा वो है जिसको मौला खुद पढ़ता है। आदम से लेके ईसा तक किसी का कलमा नहीं है, मौला खुद वो है जिसका कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेरा मौला पढ़ता है। बोलेंगे इसकी दलील क्या है? तो हदीस भी है, कुरान से दे दूं कि मेरा मौला मेरे नबी का नाम गुनगुनाता। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि अल्लाह ताला के आदम से लेकर ईसा तक सबको नबूवतें रिसालतें दिया है, किसी का नाम नहीं लेता। मौला इन्नल्लाह वो यहाँ पे जुमले इस्मिया है, फेलिया नहीं। फेल बोले तो आपको ग्रामर के हिसाब से क्या कहते हैं उसको? हाँ, वर्ब है कि वो उसके अंदर पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और क्या इसको क्या बोलते हैं? हाल को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस रहता है। ग्रामर के हिसाब से जुमले फेलिया में इस्मिया है। इन्नल्लाह जब से अल्लाह है, जब से अल्लाह मेरे मोहम्मद ये कर रहा है। अरे जब से कर रहा है, जब से मौला है। अंदर की बात ये है, कुद्दू कंदन में दोनों के सिवा कोई और नहीं। वो हसीन और जमील, उसका हुस्न ये देख के कहते हैं कि तुमसे अच्छा किसी को नहीं देखा। वो ये कहते हैं मेरे से हुस्न को तू देखते ही जा। इसलिए याद रखो माता कल बसर व मा तगा। आदम से ईसा तक किसी को ये तमगा नहीं। मेरे रसूल को कह दिया, मुझको देखा भी और पलक भी नहीं मारा। मुझको देखता रहा और पलक भी नहीं मारा। किसी नबी को ये तमगा नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहा था कि अर्श के ऊपर इस्म। सबसे पहला कलमा कौन पढ़े? अल्लाह ताला पढ़े। क्यों? लिखो बोले। लिखो बोलने से पहले खुद पढ़ना पड़ता ना, ऐसा लिखो बोलना। तो आदम का कलमा पढ़े, नूह का पढ़े, ईसा का पढ़े, मूसा का पढ़े। अल्लाह ताला खुद बोल रहे या लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या पे पकोड़ा क्या बोलता? अल्लाह को बोलने की क्या जरूरत? खोजा बोलते हो क्या? रे खोजा बोलने से पहले मालूम में रहना पड़ता ना। अल्लाह ताला कुन फयकुन बोलता, वो सही है। कुन किसको बोला ये बोलो। अब वो बात निकल गए तो परेशानी जान दो, छोड़ो। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला हो जाओ। मिसाल के तौर पे कोई आर्किटेक्चर है, तो अब वो आर्किटेक्चर के इल्म में वो चीज होना ना। अब जैसा यहाँ पे ये सजाए, जो हमारे तंजीम के लोग आए, नवाब भाई, सुल्तान भाई वगैरह जो भी काम किए हमारे नौजवान साथियां, ये करने से पहले नवाब भाई के जहन में ये था नहीं ऐसा करना बोल के। तो वो करने हुआ था, तुमको मालूम हुआ। होने से पहले तो हमेशा उसको देखा ही देना ही देखना चाहिए। होने से पहले अब मेरे नबी की ये शान इसलिए तुमको बताया जा रहा, मेरे मौला के पास तो हमेशा वो देखते रहते हैं। इसलिए बोले फइन्ना का भी आयुन ना, मेरे हबीब तुम मेरे आंखों में रहते हैं, इनको क्या लेना देना है। तो इस्म के अंदर मिसलियत नहीं है ना बाप। मेरे रसूल का हजरत आदम नबी हैं, लेकिन नबी के नाम में भी मेरे रसूल के हजरत आदम की मिसलियत नहीं है। मेरे रसूल का नाम भी बेनजीर है। बात समझ में आई? तो सरकार का दुरूद शरीफ कहाँ से काम आ रहा? हमारे बाप को काम आया। अब इन्हें बोल रहा एक बार पढ़ लिया तो बस अब कुरान में आ गया, तू जाता हूँ दोज़ख में, हमको क्या करने का? क्योंकि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो मुझ पर दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है पुलसरात पे, वो मेरा दुरूद उसको थाम के आगे बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। तो अब तुम कम पढ़े तो तुम्हारी मर्जी, जाके पुलसरात में गिरो दोज़ख में। हमारे बाप का क्या है ना। हम जो ये तंजीम लगाए, अब वहां से बल्लागुड़ा से यहाँ 30 किलोमीटर आए। आप लोगों की मोहब्बत है
یہ سب ایک طرف ہے، میرے رسول کا گن گایا، یہ میری آخرت کا سرمایہ، اس لیے میں یہاں آیا، اس لیے میں آیا کہ کملی والے کی نظر میں آ جاؤں، اس لیے میں آیا۔ خدا کی قسم نہ کبھی اس نظریے سے نماز پڑھا، نہ درود پڑھتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا کہ اس کے بدلہ یہ ہو جائے، اس لیے پڑھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے توفیق دی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ کے لیے تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دن میں 3000 بار درود پڑھتا ہوں، لیکن کبھی بھی اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ یہ درود پہنچاؤ، اس درود پڑھتے وقت یہ انٹینشن رہتا ہے ان کے قدموں کی دھول میری آنکھوں میں، اس کو دیکھ کر درود سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں سوچتا کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، وہ میرے مولا ہیں، ان کی مرضی ہے، میرا کام ہے کہ وہ میری جان کا میں نام لیتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو یاد رکھو، لیلا کو جب مجنو سے عشق ہوا تو مجنو کو باہر کر دیے، وہ ریتی پہ بیٹھ کر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، دوست بولے ارے دیوانے گھر کا رانا گھاٹ کا رہا، اب کہے گی لیلا لیلا، وہ بھی ریتی پہ لکھ رہا۔ تو انہیں کیا اچھی مثال دیا، ارے تم کو لیلا سے یہ ملا، کیا ملا ادھر نظر ہے، نامے مشق لیلا میکنم، کہ میں میری لیلا کا نام لکھ رہا ہوں، تمہیں اس سے تسکین نہیں، یہ جو مشق کرتا ہوں میری جان کو اس سے تسکین نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا دیوانوں کہ تم پڑھتے ہیں تو قبولیت کی نظر کرتے ہیں، یہ حافظ معین نے اپنی حیات میں خدا کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کوئی عبادت کی ہی نہیں، کی ہے تو یہ اس کی توفیق ہے۔ درود بھی پڑھتا ہوں تو اس لیے کہ وہ کملی والے کے در پہ کھڑا ہوں، نظریں نیچی ہیں، وہ میرا آقا ہے، دیکھے اس کی مرضی نہ دیکھے اس کی مرضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نظریے سے زندگی گزارو، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے نہ سمجھ کیا جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب ہماری ماں کی ہم خدمت کرتے ہیں تو کیا ماں روٹی دی تو ہم اس کی خدمت کرتے ہیں؟ بیوی تمہاری جو خدمت کرتی ہے کیا اس کو کھانا کھلا تو کرتی نہیں، وہ میرا شوہر ہے اس لیے کرتی، ماں یہ میرا بچہ ہے اس لیے کرتی۔ ارے ہر سانس کا مالک کملی والا ہے، اس کے لیے ہم جو کچھ کریں سب کم ہے، جو کچھ کریں سب کم ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے کہا اللہ مجھے معاف کرے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اب نظام الدین محبوب الہی کی سوانح حیات میں نے پڑھا ہے کہ ہر دن 11,000 مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے۔ اللہ آپ کو اور ہم کو اس جماعت میں شامل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت نکالو میرے دوست، خبر قریب ہے، جانا ہے کملی والے کے پاس، یہاں سے پکارتے رہو، پتہ نہیں کہ وہ کب نظر ڈال دے۔ ارے نہ ڈالے بھی پرواہ نہیں ہے، ارے ان کا نام گنگنائے ہیں، ارے وہ اتنا غیور ہے میرے دوست، 1000 بار سجاد سجاد پکار دے تو چھڑکے ہی صحیح دیکھتے ہیں کہیں کو پکار رہا، وہ کملی والا رحمت للعالمین ہے۔ جیسے ابھی متین پاشا نے نعت پڑھا کہ ہر بار پکارو کہتے ہیں کہ میں ہوں نہ اور کیا ہوں۔ ارے علیہ اللہ بکافی نبدا، مولا رسول اللہ کی صورت سے بولتے ہیں میں ہوں نہ اور کیا ہے، میں ہوں نہ اور کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نام میں بھی مثلیت نہیں ہے۔ فون بند کرو یار، یہاں تو بھی فون، مسجد میں بھی لکھ کے لگانا فون، تو آداب ملحوظ رکھو، جو یہاں یہ محفل منعقد ہوئی ہے فرشتوں کی نگاہ سے دیکھو، یہاں سے آج تک نور برس رہا۔ اگر تمہاری دل کی آنکھ کھلتی تو تم دیکھتے کہ رسول اللہ بھی یہاں جلوہ فرما۔ وہیں آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے جہاں زمین پر آج تک جب نور کے شعاعیں برستے ہیں فرشتے آپس میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کا تذکرہ چل رہا ہے اس لیے یہ محفل کریں۔ تو اس کا ملحوظ رکھو، اس کو، اس محفل کو۔ اگر دل کی آنکھ کھلتی تو دیکھتے کہ اس کھڑکی سے کوئی جھانکتا ہے تو اس کھڑکی سے کوئی جھانکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ خیر بات دوسری طرف جائے گی اگر وہ باتیں نکل جائے۔ مثلیت کس میں نہیں ہے سرکار؟ ارے مثلیت نبی میں بھی نہیں ہے تو تو کہاں مثلیت میں
بن جاتا ہے. میرے رسول کا نام بھی بے نظیر ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ایکٹیویٹیز. اسم کسی پرسنالٹی کا پہلے نام ہوتا ہے. اردو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ اتنا تو؟ نام حافظ معین ہوں تو میں سید حسنی حسینی سادات، لیکن شرم آتی ہے کہ پتا نہیں کہ پردہ جب منہ پہ آئے گا صحیح سید ہوں یا نہیں، اس لیے سید بولنے کو شرم آتا ہوں. اس لیے حافظ معین کہتا ہوں اگر وہ کرم کی نظر کر دے تو میرا بھی بیڑا پار ہے، ورنہ میں بھی کیا ہوں وہ مجھے بھی پتا نہیں. تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمیت میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ بے نظیر ہے. کیوں؟ لا ند لہو ولا ضد لہو ولا شریک لہو کا مظہر ہے. تو خیر اب اس کے بعد کیا ہے؟ ستیہ پاشا ایکٹیویٹیز، اس کے فعل. تو مثلیت کی بات چل رہی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ، حضرت آدم سے ہی چلیں گے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فعلیت کیا ہے اور میرے سرکار کی فعلیت کیا ہے؟ میرے سرکار کو مولا تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضرت آدم کو کیا بولے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم کو میں نے ان کی فعلیت کیا رکھا ہے؟ خلافت دی ہے. میرا رسول باعث خلافت ہے. میرے رحم کی وجہ سے میں نے آدم کو پیدا کیا. پیدا ہوا تو میں مظہر ہوا، میں مظہر ہوا تو میرے معاملات میں تصرف کرنے، میرے مظاہرے کے لیے پیدا ہوا. لیکن مجھے باہر لانے والا تو یہ میرا حبیب ہے. اس کی رحمت سے میں نے آدم کو آدم بنایا. اس کی رحمت میری، اس کی رحمت کی وجہ سے آدم کو خلیفہ بنایا. اس کی رحمت کی وجہ سے آدم کو میں نے رسالت دی. تو حضرت آدم اور سرکار ایکٹیویٹیز میں ایک نہیں ہے. اب پھر یہ لوگ بولتے ہیں سرکار ہمارے برابر ہے، تو کیا صحیح ہے؟ آپ فیصلہ کریں. نام میں نبیوں ابو البشر کی گفتگو چل رہی ہے. اب یہاں دیکھو سرکار کی ایکٹیویٹیز کیا ہے؟ حضرت آدم کے بعد حضرت ابراہیم، سرکار کے بعد بالکل ابراہیم خلیل اللہ ہے، لیکن ابو البشر ہونے کی ناطے سے کر رہا ہوں بات. ابراہیم خلیل اللہ ہے، قلت ہے. آپ کی ایکٹیویٹیز یہ ہے بیت اللہ بنائیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں. حضرت آدم نے کعبے کی تعمیر کی. کون؟ حضرت آدم سب سے پہلے. عموماً لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں رہتی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے. حضرت آدم کو جب یہاں بھیجا گیا، آپ کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے کہا مولا وہ بیت المعمور جس کا نظارہ جنت میں کرتا تھا وہ یہاں نہیں ہے، دل نہیں لگ رہا. بولے تھا اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں نیچے بنا دو. حضرت جبرائیل مل کے یہاں بنائے، ملائک بنائے تھے. پھر حضرت نوح کا وقت منہدم ہو گیا مرور ایام کے بعد. حضرت ابراہیم پھر اس کا دوبارہ تعمیر کی اس کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرب میں جہاں بھی ہو پھرتے رہے. آپ کا جہاں قدم پڑتا تو نشان نہیں آتا، لیکن کعبۃ اللہ اب جہاں پہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی ہے. اے کعبے کو جانے والوں موحدین جو یوں نماز پڑھو، یوں ڈنگ ڈنگ مارو، کیا کرتے تم لوگ کر لو. تم موحد سمجھ رہی، کعبے میں اللہ تعالیٰ نبی کے قدموں کے نشان پہ سجدہ کرا رہا. اب تیری توحید کا میری تیرے کچھ معلوم ہے. مولا بولے درگاہ پوجا بولے تو بدعت بول رہا. میرے گھر میں درگاہ ہے، اس سے بڑی ہے نہیں. قرآن میں وہ جالی لگی ہوئی ہے، اس کو سجدہ کرتا نہیں کرتا محلہ میں آئے. کیا وہاں کعبہ ہے؟ کیا ہے؟ نبی کے پیروں کا نشان ہے. تو مولا تعالیٰ بولے یہ نکلیں گے پکوڑے، یہ کوفے پورے نکلیں گے، پورے یوں ہاتھا بننے والے نکلیں گے. ایسا نہیں ہے، ان کو نہیں کرنا، میرے گھر میں لگا دینا. ہمارا یہاں پر تو مدینہ جانا تو دور کی بات ہے. یہ خلیل اللہ کے نشان پہ، قدموں کے نشان پہ سجدہ کر دے
حبیب اللہ ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی تمام حیات میں 100 سال 99 110 سال جو گھومے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی بھی پتھر پہ آپ کا نشان نہیں آیا. کعبہ کی تعمیر جب کمپلیٹ ہوئی, یہ پتھر پہ ٹھہر کے بولے مولا یہ گھر تو آباد کر دیا ہوں, اب یہ تیاری کر دیا ہوں, یہاں رسول اللہ کو بھیج دے, تیرے حبیب کو. یہ دعا کرنا ہی تھا. مولا تعالیٰ بولے ابراہیم میرے منشا کی بات کر دیا, اس کی نشان کو لے دو. ارے ابراہیم کی بات, اب یہ بات میری ہو گئی. ابراہیم کو یہ پتا چل گیا یہ گھر سجایا ہوں اس لیے کہ رسول اللہ کو یہاں بھیجنا ہے. مولا تعالیٰ بولے پتھر نشان لے لے میرے ابراہیم کا. تو وہ پتھر پہ حضرت ابراہیم کا نشان آ گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ساری زندگی پھرے, کہیں بھی نہیں آیا. رسول اللہ کا نام لیتے ان کی ایکٹیویٹیز بدل گئے. کعبے کے اندر ہے, بیت اللہ میں خلیل اللہ کے قدم کا نشان ہے. خلیل سمجھے بات کو تم؟ ارے یہاں خلیل مولا کیا بتا رہے, ارے عبداللہ کے اندر خلیل اللہ نہیں میرا نقشہ ہے یہ بتا رہے. خلیل اللہ کے اندر میرا نقشہ ہے, بیت اللہ میں میرے خلیل کے نقش کا نقشہ ہے. بات سمجھنے کی ہے. تو اب ایکٹیویٹیز بدلی. ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا. نارے نمرود میں نہیں جلے ابراہیم خلیل اللہ ہے نا, وہ تو معلوم ہے بچوں کو, قرآن میں بھی ہے قل یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. کئی کو وہ نسل میں سرکار تو جہاں ریڑھ کی ہڈی میں تھے سلم میں, اس کی وجہ سے بچ گئے. تفسیر اٹھا کے پڑھو. تو اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ الگ, سرکار تو جہاں الگ, بصریت نہیں, ایکٹیویٹیز نہیں. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تمہیداً میں نے جو کہا, سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہی لینا تو کہاں لیتے, جہاں سرکار ہے وہاں لیتے تھے. جہاں سرکار ہے وہاں لیتے. غیر آدمی کو ملنے کے لیے گھر کو جانا پڑتا, گھر والا جب آنکھ کھولا گھر میں رہتا, اس لیے جہاں سرکار وہی آ جائے, اس لیے وہی لیے. تو حدیث کے وہی کس کو کتنی بار آئی وہ بھی تذکرہ کر دوں, ذہن میں آ گیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہی کتنی بار آئی, صرف 12 مرتبہ. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتنی بار آئی, صرف 4 مرتبہ. یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتنی مرتبہ آئی, 50 مرتبہ. ابراہیم خلیل اللہ کو کتنی بار آئی, 42 مرتبہ. موسیٰ کلیم اللہ کو کتنی بار آئی, 500 مرتبہ. سرکار دو جہاں کتنی حیات رہے, نبوت اعلان نبوت کے بعد 23 سال. اٹھا کے پڑھو احادیث, 23 سال میں 24,000 مرتبہ وہی آ گئی. ارے ایکٹیویٹیز دیکھو میرے رسول کی, ان کو صرف وہ کلیم اللہ بولے, صفت کلام سے نوازے, 500 مرتبہ دیے. رسول اللہ کو 24,000 بار نوازے. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مولا تعالیٰ رسول بنا کے بھیجے. بنی اسرائیل یہودیاں جو تھے ان لوگوں کے پاس اس وقت کیا تھا, جادوگری عام تھی. بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ میری باتوں میں, کیونکہ معلومات یہ ہو حق بولتے کہ نکل گئے, باہر نکلتے پھر آپ بھی ادھر میں بھی ادھر نہیں. میں یہ چاہتا ہوں ہر دل میں رسول اللہ بس جانا. میری زندگی میں کسی ایک کا دل مدینہ بن گیا تو میری نجات ہو گئی, کیونکہ ہزاروں نمازیں ایک طرف, ہر دل کی دھڑکن میں کملی والے کو دیکھا, یہ ایک طرف ہے. تو بات سمجھیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, جب چاہتے طور پہ جاتے تو جب چاہتے تو گفتگو ہوتی. تو کتنی بار ہوئی, 500 بار. رسول اللہ کو مولا یہ نہیں بولے وکلم اللہ محمد تکلیما بن کے نہیں بولے. پھر کتنی بار آئی, 24,000 بار آ گئی. حضرت موسیٰ کو
بنی اسرائیل میں جادوگری تھی، اس لیے ان کو معجزہ کیا دیا گیا؟ عصا دیا گیا، عصا نے عصا وہ کیا تھا؟ اژدہا بن جاتا تھا، ان کو وہ معجزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے دور میں ڈاکٹریٹ بہت تھی، طب، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا مولا؟ ہاتھ پھیرے تو انہوں کوڑ کی بیماری کو اچھی کر دیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام و تسلیم کو کیا دیے؟ ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ پہاڑوں میں گھراں بناتی تھی، تو مولا تعالیٰ ان کو معجزہ کیا دیے؟ پہاڑ کو یوں دباتے تو وہ موم بن جاتا تھا، وہ دیکھ کے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایمان لاتے تھے۔ تو لِكُلِّ قَوْمٍ حَدٍ، قرآن بول رہا ہر قوم کے لیے، تو ہر نبی آیا اپنی محدود قوم کے لیے۔ ایک ہی وقت میں حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت ہارون بھی ہیں، حضرت یحییٰ بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام بھی ہے، یوسف علیہ السلام بھی ہے۔ اسی طرح سے آپ کو قصص الانبیاء میں باتیں ملیں گی۔ سرکار دو جہاں کا کیا حال ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے حبیب قیامت تک یہ لوگ یہ لڑ رہے ہیں، اب یہ دیوانے اب ہے نہیں ہے، مدینے میں ہے نہیں ہے بول کے بول رہی، ایسا نہیں ہے، جب تک انسانیت رہے گی جب تک تم رسول ہے۔ تو انسانیت شروع کب سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے۔ ختم کب ہوگی؟ قیامت میں ختم کیسا ہوتی ہے؟ وہ قیامت میں اسٹیشن بدلیں گے، ٹرین بدلیں گی، گاڑی تو چلتے رہے گی نا۔ اور حقیقت میں دیکھے تو ابھی بھی اسٹیشن میں ہے، یہ پر ٹرین چل رہی تو چل رہی ہے، عالم ارواح سے نکل کے آئے، وہاں سے نکل کے ابا کے سل میں، وہاں سے اسٹیشن بدلے امی کے پیڑ میں، وہاں سے نکلے لالا پیڑ میں، وہاں سے نکلے مولا علی میں، چل رہا تو چل رہا ہے مسئلہ۔ اس کے بعد نوکری کو وہاں سے گئے، وہاں سے نکلے خبر کے اسٹیشن میں، وہاں سے نکلے حشر کے اسٹیشن میں، وہاں سے نکلے جنت کے اسٹیشن میں، جنت میں جنت المأویٰ، جنت الفردوس، بہرحال اسٹیشن چلتے جا رہا۔ انسان ختم کہاں ہوتا ہے یہ میرے کو کوئی بتا دے، میں اس کی غلامی کر لوں۔ تو معلوم یہ ہوا جب سے اللہ ہے، سرکار دو جہاں کو مولا تعالیٰ سرکار کا نام لے رہی، ارسلناک الا کافۃ للناس سے مولا تعالیٰ یہ بول رہی میرے حبیب تمہاری رسالت بمانے تمہارے ظہور سے ہر عالم کا ظہور ہے، تم جب تک ہیں عوالم آتے رہیں گے، تم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جب تک محمد رسول اللہ ہے انسانیت بھی باقی ہے، تمام عوالم بھی باقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے حبیب کا ختم ہونے کا سوال نہیں ہے۔ کیوں کیوں بولیا؟ کوئی امی اپنے بچے کو ختم کرنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کام کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج کر رہے، زکات دے رہے، اب کیا کر رہے ہیں؟ محمد محمد کرتے بیٹھے نا۔ سرکار ختم ہو گئے تو ان کا کام رکتا نہیں رکتا۔ مولا کی ذات میں تعقل ہے کیا؟ بولو نہیں ہے۔ تو مولا جب سے ہے، جب سے محمد کا ذکر چل رہا ہے، مولا کا جب تک کا رہے گا بول سکتے ہیں، وہ بولے تو کفر ہے۔ مولا کو جب سے ہیں بھی نہیں بول سکتے، جب تک رہیں گے بھی نہیں بول سکتے۔ الانو کما کان میں محمد بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ ہے سو ہے، یہ بیچ میں سب آئے، میرے رسول کے رسول بن کے آئے۔ تو اب سرکار دو جہاں کی ایکٹیویٹیز بتایا، اب اس کے بعد کیا ہے وہاں کیریکٹر صفات کیا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرے حبیب وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آیا تمہارے پاس رسول من انفسکم، تم ہی میں سے، عزیز غلبے والا، عزت والا، سب کچھ اس کا ہے، علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ سونے والے اٹھ کے سنو، اونگنے سے پھر رات ختم سنیں گے نہیں تو پھر خبر میں جا کے پھر وہاں پہ جگنا پڑتا، کیونکہ یہاں پہ اگر سو گئے تو وہاں جگنا نہ، ہمیشہ تو کوئی سو نہیں سکتا، تو اب یہاں جگہ نہیں تو وہاں پہ جوتے کھانا پڑتا، تو خالی چیخا مارتے جگنا پڑتا۔ یہاں پہ جگ جاؤ،
वहाँ जाने के बाद फरिश्ते आके क्या बोलते हैं, ये रसूलुल्लाह का गुलाम है, नम का नौमतिल अरूस, सुहाग रात की दुल्हन कैसा सोती ना वैसा सो जा क़यामत तक। ये बोल के जाने वाले तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तो यहाँ पे जगो, रात की नींद जाने दो, क्या होने का है। ये बोलते हैं नौजवान बच्चे खाएंगे नहीं पीएंगे नहीं, लोग बोलेंगे 5 बच्चों को सरका के चल दिए बच्चे, खाना भी है सोना भी है, लेकिन जागो, खबर में जाके सो सकते हैं। वो भी देखो हदीस के अल्फाज कितने अच्छे हैं, नम का नौमतिल अरूस। तो वो बात चली तो फिर बात दूसरी तरफ जाएगी। खैर, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके मूसा अलैहिस्सलाम तक मौला ताला ने किसी को भी अपने सिफत से मुत्तसिफ नहीं किया। अल्लाह का नाम क्या है, रऊफ है नहीं है, अल्लाह रहीम है नहीं है। फिर अल्लाह ताला बोल रहा है मैं भी रऊफ हूँ, मेरे मोहम्मद भी रऊफ है, मैं भी रहीम हूँ, मेरा मोहम्मद भी रहीम है। बिस्मिल्लाह पढ़ो, पढ़ो, क्या नाम आपका, नाम रिदवान इमरान, पढ़ो बिस्मिल्लाह। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है। तो अब हम यहाँ मोहम्मद बोल के बोले तो इन्हें बोल रहा अरे शिर्क कर रहे, बोल रहा अल्लाह बोल रहा मैं भी रहीम हूँ, मेरे मोहम्मद भी रहीम है। अरे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अंदर वहाँ मौला भी है, कमली वाला भी है। उनकी रहमत की इजराई रसूलुल्लाह से होती है, मौला ये बता रहे हैं। आदम से लेके ईसा तक, ये तो कुरान की आयत से रेफरेंस दे रहा हूँ, मौला ताला किसी को भी नहीं बोले। तो आदम और हजरत सरकार दो जहां में मिसलियत नहीं है। अब इन्हें मिसल है बोल रहा तो सही है क्या, बोलो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ले लो, एक्टिविटीज सिफत ये हो गई, एक्टिविटीज की और बात याद आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास एक उनका उम्मती आया, आके बोला मैं गुनाहगार हूं, मेरी बख्शिश करवा दीजिए। और एक वाक़े में है कि पत्थर हजरत मूसा से बोला, और एक वाक़े में बनी इस्राइल की कई हदीस है, नमाज इस्तिस्का हुई, पानी नहीं पड़ा। नमाज इस्तिस्का मालूम है, कांखा वालों को मालूम, बाकी पूरे ज़ौक़ा भी हरकत नहीं करते। पानी नहीं पड़ा तो नमाज पढ़ते हो महल्ले में, मैदान में जाके चादर पलटाते, वो सलाते इस्तिस्का बोलते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम उलुल आज़म पैगंबर हैं, जहां दूर पे कई बार 500 बार गुफ्तगू कर लिए, जाके पानी नहीं पड़ा, उम्मत आके बोली तो मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मौला ताला बोले जाके दुआ करो। सलात इस्तिस्का पूरी उम्मत को लेके जाके मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कर रहे हैं, पानी नहीं बरसा। अब मौला ताला के पास सीधा फिर तूर को गए, फिर तूर को गए। कहां से गए, ये पब्लिक को छोड़ के मैदान से फिर वहां जाना पड़ा। तूर को जाके बोले मौला बुरी उम्मत के सामने नबी को आप ऐसा कर दिए, क्या मेरी औकात घट गई, यानी स्टेटस कि आप पानी नहीं बरसा, मैं दुआ करा दो। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को मौला बोले उस मजमे में एक ऐसा गुनाहगार है, उसकी वजह से पानी नहीं बरस रहा, उसको निकल जा, बोलो पानी बरसा दे। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम तूर से वापस आए, आके बोले अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है इसमें कोई गुनाहगार है, वो निकलेगा तो सबको पानी बरसा के पानी से सैलाब पड़ दूंगा। तो कौन है भाई, निकल जाए, तेरी तरफ से सारी रियाया परेशान है। वो उम्मती ठहरे ठहरे मौला ताला से रुजू हो गया। देखो मौला ताला का क्या कनेक्शन है, ना मोबाइल निकालने की जरूरत है, ना बटन दबाने की जरूरत है, ना सैटेलाइट की जरूरत है, ना सर्वर की जरूरत है, खाली तेरे तवज्जो की जरूरत है। सुभान अल्लाह। तो तवज्जो करना पीर सिखाता, तो तवज्जो करना पीर सिखाता। तो अब हजरत वो बंदा कहता है मौला ये मेरा तेरा मसला है, हदीस में आता है, उसका तर्जुमा करो, मौला ये तेरा मेरा मसला है ना मौला, सब में जलील कहीं पड़ता मेरे को। इतना ही बोलना था, पानी बरसना शुरू हो गया। इतना ही बोला खाली, मौला तेरा मेरा मसला है, गैर के सामने जलील मत कर, पानी बरसना शुरू हो गया। उधर अब मूसा अलैहिस्सलाम बोले ना कोई निकला ना जरा, बरसा शुरू हो गया। फिर दूर पे गए, जाना पड़ रहा, घर को जाना पड़ रहा, मिल गए तू। फिर जाके बोले मौला कोई निकला ना करा, पानी शुरू हो गया। तो
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے موسیٰ جس کی وجہ سے پانی رکا تھا اسی کی وجہ سے پانی برس رہا ہے. ارے میرا گناہگار ضرور تھا, مجھے مولا کہہ کے پکارا, میں برسانا شروع کر دیا. 70 ماہ کی محبت, 70 ماہ کی محبت کے مثال دیے میرے دوست, وہ میرے مولا ہے. ارے رسول اللہ کا یہ حال ہے, ان کے مولا کا کیا حال ہوگا, ان کے مولا کا کیا حال ہوگا. اب وہاں یہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم بولے مولا ٹھیک ہے, کون ہے نہیں معلوم, یہ اگر اس کی وجہ سے پانی رکا کون بچا اس کا نام تو بتاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے مولا بولے موسیٰ جب گناہگار تھا تو نہیں بتایا, نیکوکار ہوئے تو بھی نہیں بتاتا کیونکہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی انہیں ہے, وہ بھی پردے میں لا رہا ہوں. ادھر سرکار تو جہاں کی ایکٹیویٹیز دیکھو, بخاری شریف کی حدیث ہے, صحابی رسول جمعے کے دن سرکار تو جہاں منبر پہ ہیں, آ کے بولے یا رسول اللہ, صحابہ ہیں, موحدین ہیں, سورہ قرآن کا ایاک نعبد ان کے پاس ہے, پھر بھی آ کے بولے یا رسول اللہ پانی نہیں برس رہا. ان بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے توحید کیا ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے توحید کیا ہے. بات چلے گی تو بتاؤں گا کہ انبیاء بھی رسول اللہ کو کیا کیا کہتے ہیں اور کیسے کام لیں گے وہ بتاؤں گا. خیر بات چلی تو صحابی رسول آئے, آ کے بولے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریے, ہم پیاس سے مر رہے ہیں, ہمارے جانور مر رہے ہیں, پانی نہیں برس رہا ہے. سرکار دو جہاں خطبہ روک کے بولتے ہیں اللہم امطر علینا مطرا غزیر, مولا ہم پہ زبردست بارش نازل فرما دے. راوی بخاری کی حدیث ہے, یہ کہتے ہیں یہ صحابی آ کے بولنے سے پہلے چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی, سرکار یہ جملہ بول کے پھر خطبہ شروع کر دیا, پانی برسنا شروع ہوا. ہم جب نماز پڑھے تو پورے جلدل ہمارے پیروں پانی میں ڈوب گئے. طور پہ جانا پڑا بابا, موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑا نا. میرے سرکار کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہی, گھر والا ہے جہاں آنکھ ملایا وہیں کام شروع ہوتا, وہ گھر کو جانا پڑتا, گھر والے کو گھر میں رہتا, جب چاہے استعمال کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی. موسیٰ اور سرکار ایک ہوئے علیہ الصلوۃ والتسلیم, اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوئے. پھر اب انہیں بول رہا ہلا لیتے تو اس کی بات ہل رہی تھی. آپ لوگوں کا ایمان مضبوط ہونا, دلائل سے بات کر رہا ہوں میں. اب موسیٰ 8 دن ہو گئے, پانی برس رہا سو برس رہا, پانی برس کے رک جا رہا تھا نا. دیکھو سرکار کی ایکٹیویٹیز دیکھو, پھر 8 دن کے بعد کوئی صحابیہ کہہ رہے یا رسول اللہ اتنا پانی ہو گیا ڈوب کے مر رہے. صحابہ کا بھی دیکھو, معلوم ہے مولا کی پوری قدرت کا اجرا بواسطہ محمد رسول اللہ. جو ہوگا سو یہی ہوگا, جنت بھی یہی ہے, دوزخ بھی یہی ہے, مولا بھی یہی ہے, رحیم بھی یہی ہے, رؤوف بھی یہی ہے. صحابہ کا ایمان ہے. پھر 8ویں دن آتے بولے یا رسول اللہ اتنا پانی برس رہا ہم ڈوب کے مر رہے. سرکار دو جہاں خالی خطبہ رکھ گیا اللہم لا علینا ولیکن حوالینا, مولا ہم پہ مت بڑھتا ہمارے اطراف بڑھتا. پورا پانی جب کا جب ابر چھٹ کے مدینے کے اطراف برس رہا, مدینے میں نہیں برس رہا. سرکار دعا کیے استسقا, سرکار طور پہ گئے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور ہے, سارے عوالم کے لیے من جملہ آدم علیہ السلام کو تسلیم محمد رسول اللہ طور اعظم. سرکار دو جہاں کو جانے کی ضرورت نہیں پڑی. بات سمجھ میں, ایکٹیویٹیز میں فرق بتا رہا ہوں, ڈیفرنس بولتے ہیں, ڈیفرنٹ بولتے ہیں, یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حال. اب صحابی رسول آئے, آ کے بولے حجۃ الوداع کے موقع پر, ابن ماجہ کی حدیث ہے, ایک صحابیہ آئے, آ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی گونگی ہے, پیدائشی میری بچی گونگی ہے, بہری ہے, اس کو گونگا آپ بینا بنا دیجئے, سننے والا بنا دیجئے. صحابیہ ہے نا, اللہ کو پکارنا تھا نا. انہیں 1500 سال کے بعد انڈیا میں پیدا ہوا, گرامر نہیں معلوم اس کو عربی کے, انہیں اب یہاں پہ اسلام سمجھانے کو نکلے ہوا ہے پنچے چڑھا کے. داڑیاں ایسے چھوڑنا ہے مذاق کے طور پہ, توہین ہوتی ہے لیکن
اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں. وہ صحابی رسول آئے تو سرکار دو جہاں یہ بولنا تھا, ارے بابا میں تو خالی قرآن دینے کو آیا, یہ سب چیزیں اللہ سے مانگو. اللہ کی کیا ہے امہات و صفات کیا ہے؟ حیات ہے, علم ہے, قدرت ہے, اور کیا ہے؟ سماعت ہے, بصارت ہے, کلام ہے, ارادہ ہے. 7 ہو گئے, 8ویں بھی گنیں گے کیا؟ امہات و صفات یہ ہے. تو اب اللہ کی صفت ہے سننا بولنا, میں کہاں سے دوں گا؟ سرکار یہ بولنا تھا. سرکار تو جہاں صحابیہ بولے کٹورے میں پانی لاؤ. کٹورے میں پانی لاتے ہی سرکار دو جہاں حدیث پاک میں ہے سیدھا ہاتھ ڈال کے اس میں دھو دیے. پھر وہ پانی لے کے وہ کٹورے میں کلی کر کے بولے اس کو ملا دو, جسم پہ لگا دو. کوئی بھی چیز ہاتھ سے دی جاتی نا, سبحان اللہ, سماعت اور کلام اللہ کا ہے نا, کس کے ہاتھ سے مل رہی ہے؟ حدیث سے بتاؤ. کوئی نبی دیے کہ یہ بتاؤ میرے کو, میں ان کی چیلنج کر رہا ہوں, کوئی بتا دے میرے کو آدم سے عیسیٰ تک کوئی دیے. وہ پانی لگانا ہی تھا, وہ بچی بولنے لگی. اب اس کے بعد دیکھو, یہ تو سرکار ہے بھائی قل واللہ پڑھے ہوں گے, بولتا ہے پکڑا. قاضی ایاز شفا شریف میں لکھے ہیں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت علی کی بہن ہونا, سرکار کی چچیری بہن, ان کی ایک سہیلی کو پیٹ میں درد تھا, ہمیشہ پیٹ میں درد. کئی ڈاکٹروں کے پاس گئے آئے لیکن ان کو شفا نہیں ہو رہی. تو صحابہ کا بھی ایمان در, تو صحابیات کا انہوں بولے ہر درد کا دوا صلی اللہ محمد. ڈاکٹروں کو مارو گولی, جو یہ حقیقی شافع حقیقی کا مظہر عتم ہے, اسی سے شفا ہے, اسی سے مرد ہے, اسی سے حیات ہے, سب کچھ اسی سے ہے. اس کو پکڑیں گے کام ہو جائے. اب وہ سرکار دو جہاں حضرت ام ہانی کے گھر کو جب آتے, وہ عورت کو, وہ صحابیہ کو معلوم تھا رات میں سرکار دو جہاں اپنے بستر پاک کے بعد اگالتا یعنی پیشاب مبارک کرنے کا برتن رکھتے تھے, باہر جانا پڑتا. تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو سرکار دو جہاں آئے, پیشاب مبارک کیے, کرنا ہی تھا. وہ صحابیہ کیا کرے, سرکار کو بولے کیا پڑھو یا دعا کرو, کچھ بھی نہیں بولے. اب یہ ہاتھ کرے ابن ماجہ کی, وہ تو پکوڑا بولتا شیطان ہے, انہیں بولتا پڑھے ہوں گے بھائی, محدث بھول گئے ہوں گے لکھنا, راوی کو نہیں معلوم تھا ہوگا بولتا. اب یہ حدیث کا کیا جواب, اس کو کیا بولتا, صحیح نہیں ہے بولتا. اس کو کیا بولتا, صحیح نہیں ہے. میں اس سے پہلے ایک اہل حدیث ایسی بحث کراتا ہوں, بولا بخاری صحیح نہیں ہے بولا, کئی کو قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے بولا. پھر کیا بولا, ارے بخاری ہوتا, بولا بخاری کو میں صحیح سے نہیں مانتا. ارے یہ کیسا بول رہے مولانا, نظامیہ سے کامل حدیث کرے بولے. بولا اس لیے اللہ کے کلام میں بخاری کا تذکرہ نہیں, جس میں ان کا تذکرہ نہیں کرا تو وہ صحیح کیسا ہوتا. ارے ہر بات قرآن میں ہونا, وہ بات کی ہے. مولا بات کی ہے تو پھر تو تذکرہ کیوں کرا, خاموش بیٹھ گئے. تو ان لوگوں کو ایسی جواب دینا پڑتا. تو اب وہ صحابیہ کیا کیے, سرکار دو جہاں جیسا ہی صبح ہوئی, وہ برتن کا پیشاب مبارک ایک دو بولے تو صحابیہ اٹھا کے گڑ گڑ پی لی. سرکار کلیہ مبارک نہیں کرے, کچھ بھی نہیں, پیشاب مبارک. صحابیہ ہے, آج کا کوئی بھی رہے تو یارو قرآن میں نجس بول دیا, کیسا کرنا. خانقاہ والو اب ظاہر بصورت شے میں تم سمجھو, بات سمجھ کے اندر کی بات ہے, دل میں سمجھ بول لگو ہوش پاشا, سمجھے نا. نور کی ہر چیز نور رہتی, نور کی کوئی چیز غیر نور نہیں رہتی دیوانے. رسول کا پیشاب مبارک بھی نور, فضلہ مبارک بھی نور, سرتاپا نور ہی نور ہے. تو وہاں صحابیہ کو معلوم تھا, اٹھا کے پی لیے. سرکار دو جہاں بولے ارے یہ کیا کر رہے ہیں, تم میں بولے یا رسول اللہ یہ میری سہیلی ہے, جن کے پیٹ میں درد ہے اس لیے یہ کام کیے. سرکار دو جہاں بولنا تھا نعوذ باللہ ایسا کیوں کرے, جا کے 2 رکعت نماز پڑھو, کچھ بھی نہیں بولے. سرکار کیا بولے, لا تشتکی وجع بطنی کا ابدن, ارے جا آج کے بعد کبھی تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. آداب نادان دی غرض. ارے جو دیوانے رہتے ہیں ان کے آداب ہی الگ ہوتے ہیں. دیوانے جو شانے ہوتے ہیں ان کے آداب الگ ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی.
تو اب وہ صحابیہ پیے تو سرکار بولنا تھا نا ارے ایسا کیسا ہے یہ. سرکار بولے ارے تو جس نیت سے پینا وہی دوا نہیں, اب تیرے پیٹ میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا. ارے آج بھی خدا کی قسم عاشقان رسول زندہ ہیں, اڑ جاتے ہیں تو نظام کائنات بدلتے ہیں. تو بات ایکٹیویٹیز کسی نبی میں بتا دو, آپ کسی نبی میں بتا دو. تو سرکار کے ایکٹیویٹیز میں نہیں, سرکار کے صفت میں نہیں, اب رہ گئی کیا سجاد پشا, ذات باقی رہی. جنگ بدر کے طرف چلو, قرآن کیا بول رہا سورہ انفال میں, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے میرے حبیب کنکریاں آپ مار رہے ہیں, دیکھنے میں تو آپ دکھ رہے لیکن مار رہا تو اللہ. قرآن ترجمہ تو اللہ کا کیا بولتے ہیں, ہاں اللہ کی طاقت سے آپ مار رہے ہیں, اللہ میں کوئی معلوم نہیں تھا میری طاقت سے مار رہے ہو. نعوذ باللہ, اللہ کو جملے نہیں ملے تھے. اب ان کو پردے پڑے ہوئے ہیں, پیر سے ملے تو سمجھا تھا کہ رسول سے اللہ کیسا مارتا ہے. کسی نبی کو آدم سے عیسیٰ تک مولا تعالیٰ نہیں بولے, مولا تعالیٰ نہیں بولے کسی کو, صرف سرکار کو بولے حبیب تم جو کام کر رہی نا تمہارا کام نہیں ہے, میرا کام ہے. ایکٹیویٹیز ہو گئے کسی نہیں. پرسنالٹی میں دیکھو, ید اللہ فوق ایدیہم, بیت رضوان ہے حضرت عثمان غنی کے لیے, سرکار تو جہاں بیت لے رہے ہیں تمام صحابہ کو یوں ہاتھ لیے ایک کے اوپر ایک, سرکار تو جہاں یہ بتا رہے ہیں یہ ہاتھ جو میرا لیفٹ ہینڈ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اس کی خون کا بدلہ جان کا بدلہ اس کے لیے جنگ لڑیں گے, یہ تم ہم سے وعدہ کرو. یہ ہاتھ کس کا ہے بول رہے ہیں, عثمان غنی کا. پورے صحابہ ہاتھ رکھ دیے. اس کے بعد سرکار دو جہاں کیا فرما رہی, یہ میرا ہاتھ ہے نہیں بولے, یہ سرکار ہاتھ رکھے عرش والا بول رہا ید اللہ فوق ایدیہم, اوپر جو ہاتھ ہے تمہارا نہیں ہے میرا. دو بات سمجھ میں آ رہی, عثمان کا ہاتھ بھی انوج, مولا کا ہاتھ بھی انوج. ارے خلق کا مظاہرہ بھی دریچ ہے دیوانے, حق کا مظاہرہ بھی دریچ ہے. بات سمجھ میں آئی, ذات بھی سمجھ میں آئی. اب ایکویل کیسا ہے میرے دوست, یہ سمجھاؤ میرے. ایسے آقا کی خوشیاں منانا ہم میں آ رہی, ارے ہم میں آ رہی ہے سب چیزوں کو کیا بولیں گے اس کو ریوائز کرو. ایک جگہ رکھ کے بولو ادھر کملی والا ہے, اب صدقہ پھرنا دل بول رہا نہیں بول رہا. ارے وہ کملی والے تو بہت دور کی بات ہے, ان کے نالائن کی غرض پہ میں اپنی حال اولاد خود کو قربان کروں, دونوں عالم کو قربان کروں ان کے نالائن کی غرض پہ. بات سمجھ میں آئی. تو حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کو نہیں بولے ہمارا میں ید اللہ فوق ایدیہم. ارے دو عالم رسول اللہ سے باہر ہی نہیں ہے. عثمان غنی تو مکے میں تھے نا میرے دوست, پوچھو یہ پکڑوں سے. پھر سرکار بول رہے ہیں میں یہاں ہوں. عثمان غنی کہاں ہے, مکے میں ہے. سرکار بول رہے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہے بولو. عرش والا اللہ کو تو ہاتھ نہیں ہے نا. پھر قرآن بول رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. تو کیا ہو رہا, عثمان بھی محمد, اللہ کا مظاہرہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آئی. اللہ بولنے سے اللہ نہیں, محمد رسول اللہ شرک ہے, کفر, ایسا نہیں ہے. بات سمجھ لو, اللہ اللہ ہی ہے, رسول اللہ ہی ہے, لیکن مظاہرہ مظہر اتم ہے. بات یاد رکھو. بات سمجھ میں آئی. وہ مثال دے دو میں, وہ سمجھ لینے والا سمجھ لو. بازار میں جاتے امی بھی برقع پہن کے رہنا, بہن بھی برقع پہن کے رہنا, دوسرے عورتیں بھی برقع پہن کے رہنا. رشتہ امی بہن سے رہتا, دوسری عورتوں سے نہیں رہتا, لیکن عورتوں میں سب عورتوں مل کے چلنا پڑتا. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو ایسی بات ہے وہ. تو عثمان غنی کا ہاتھ بولے تو یہ ہوتا صحیح, اللہ کا ہاتھ ہے, قرآن پڑھ رہا, بولے تو اللہ نے شرک کر دیا. اللہ کو بنا, اللہ بنا دیا نا, اللہ کو بنا دے. تیرا اللہ ایسا ہوگا جو تو بنا لیتا, تیرا اللہ ایسا ہوگا جس کا اسٹیٹس مقرر ہے. ہمارا مولا مطلق ہے, میرا مولا مطلق ہے. اس کا اطلاقیت کے اندر تو تحیت خید میں کہیں بلا رہا مولا کو, تو بول رہا سرکار کو اللہ کے برابر کر دیے تھے. تیرا اللہ برابر ہوگا, میرا مولا برابر ہے نا, برابر ہے. ہر جگہ مولی مولا ہے.
سمجھ میں آئی؟ سرکار دو جہاں یہ کیے. اب اس کے بعد دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کسی بھی نبی کو لے لو ذات کا یہ عالم. اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہوا؟ قرآن. آسمانی کتنے کتاب ہیں؟ 5 کئی گنی ہیں. بولو خلیل پاشا، آپ بھی اہل سلسلہ ہے. 6 کئی گنی ہیں، 3 کئی گنی ہیں. خلفاء بیٹھے ہوئے پوچھو کتنے ہیں تمہارے پاس کسی ذات کے مظاہرے کے لیے؟ کیا چیزیں؟ ذات، صفات، افعال و اثر. 4 ہے نہیں ہیں؟ توریت، انجیل، زبور، یہ سب کیا ہے؟ آثار ہے، افعال ہے، صفت کی گفتگو ہے. قرآن میں ذات کی گفتگو ہے. سبحان اللہ. اس لیے 4 آسمانی کتاب، 5ویں کتاب نہیں ہے. ذات کا جب قرآن میں تذکرہ ہے تو مولا بول رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ارے یہاں پردے کھول کے رکھ دیے، ابھی بھی تمہارا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کسی نبی کو نہیں ہوا نا. موسیٰ علیہ السلام کو جانا تو طور پہ جانا پڑتا، آدم علیہ السلام کو طور پہ بھی جانا نہیں ہے. تو اللہ میں کیا بولے موسیٰ علیہ السلام کو؟ علم آدم الاسماء کلھا. آدم کو میں نے ہر شے کے نام بتائے، نہ اس کے افعال، نہ اس کے صفات، نہ اس کی ذات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا بولے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میں ابراہیم کو کیا کیا؟ عالم ملکوت کی سیر کرایا. کسی نبی نے عالم ملکوت سے ہٹ کر سیر کما حق کو نہیں کی. ادھر سرکار دو جہاں کو کیا فرما رہے ہیں مولا تعالیٰ؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. ارے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا. سبحان کس کو بولتے ہیں معلوم ہے نا؟ سجاد کو تو معلوم ہوگا. سبحان کس کو بولتے ہیں؟ پاک. پاک بولے تو کیا؟ ڈٹی سے پاک ہے کیا؟ مٹی سے پاک ہے کیا؟ نہیں. کس سے پاک ہے؟ کس سے پاک ہے؟ صفت، افعال، آثار. رحمان صفت، ان اللہ یفعل ما یرید فعل، لہ ملک السماوات والارض آثار. یہ سب کے ساتھ صرف کیا ہے؟ ذات ہے. تو مولا تعالیٰ ہر نبی کو ایک صفت سے نوازے، اس کی سیر کرائے ہیں. محمد رسول اللہ کو ذات کی سیر کروائی گئی ہے، اس لیے کہہ دیا ید اللہ فوق ایدیہم. بات سمجھ میں آئی؟ اب مثلیت بھی سمجھ میں آئی اور نظیر بھی سمجھ میں آئی. سرکار دو جہاں مثل ہیں ضرور، کیوں؟ وہ ان کا جز ہے. بے نظیر ہیں اس لیے کہ ان کا کوئی اب نظیر نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو مولا تعالیٰ کسی نبی کو، صحابی کا واقعہ نہیں بولو، صرف نبیوں سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ ارشاد نہیں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے حبیب آپ کہہ دیجئے ساری خلقت من جملہ انبیاء کرام میری محبت کے طلبگار ہیں، تو وہ مجھ سے میں آپ کی اتباع کر لیں، میں خود ان سے محبت کرنے لگتا ہوں. یہ کسی نبی کو ہے تو آپ بولیں گے نبی بھی رسول اللہ کے بھی اتباع کرنا کیا بلکہ داتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے نا، کس کی اتباع کریں گے؟ آپ بولو. سرکار کی کریں گے، ان کی شریعت چلیں گے. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تو جو میرے رسول کا اسوہ اختیار کرے گا، مولا بول رہے ہیں میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اس کے بعد مولا تعالیٰ آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم تک علی اختلاف روایہ 1,80,000 پیغمبر آئے. کتنے؟ 1,80,000 پیغمبر. مولا تعالیٰ کسی کی بھی امت
उम्मत को ये नहीं बोले कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ। अरे तुम होंगे जरूर, लेकिन तुमको मेरे हबीब से निस्बत नहीं है। मेरे हबीब से जो निस्बत करता है पूरी उम्मतों में वो सबसे बेहतर है, क्योंकि ये मेरे हबीब से निस्बत रखता है। ये बात है। किसी और में तो मिसलियत कैसी होगी मेरे दोस्त, कैसे मिसलियत होगी? ऐसा हबीब हम में आ रहा है तो साल में 12 दिन मनाना बिदअत क्या है? हर लम्हा मिलाद मनाना है। इसी मौके